قرآن مجید نے بعض دفعہ ایک مضمون کو مختلف الفاظ سے بیان کیا ہے. مضمون ایک ہی ہے لیکن اس کے لیے ایک جگہ الگ الفاظ، دوسری جگہ الگ الفاظ، تیسری جگہ الگ الفاظ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون اچھا عمل کرتا ہے کون برا عمل کرتا ہے. اب ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں میں نے صرف اس لیے پیدا کیا میری عبادت کریں. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے صرف اس لیے پیدا کیا دیکھنا چاہتا ہوں کون اچھا اور کون برا. تیسری جگہ اللہ نے فرمایا اما شاکرا و اما کفورا، میں نے صرف اس لیے پیدا کیا میں دیکھنا چاہتا ہوں کون شکر کرے گا اور کون ناشکرا بنے گا. ایک جگہ اللہ نے فرمایا پیدا کیا اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، اصل حکم یہی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ اصل میں ایک ہی حکم ہے جس کو مختلف انداز سے بیان کیا جا رہا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے بنایا اس لیے میری عبادت کریں، میری غلامی کریں. اچھا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکام دیے ہیں، جو آرڈرز دیے ہیں، اصول فقہ میں اس پہ بڑی بحث ہوتی ہے کہ جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں نا، جو آرڈرز ہیں اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکمت والی ذات ہے، حکیم ہے، تو جب کوئی حکمت والی ذات ہوتی ہے تو وہ آرڈرز جو دیے جاتے ہیں وہ فضول نہیں ہوتے، اس میں کوئی فائدہ ہوتا ہے. ویڈیو نہیں بنائیے گا، جیسے ہم نے آرڈر دیا نا اس میں کوئی حکمت ہے. نکاح کی ویڈیو بنا سکتے ہیں، بیان کی نہ بنائے کریں، ٹھیک ہے نا. تو جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے آرڈرز ہمیں دیے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے یونائٹڈ نیشن نے بھی جب قانون سازی کی ہے مختلف ملکوں کے لیے تو ان کے پیش نظر بھی کوئی حکمتیں کیا خیال ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. یعنی ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جو قانون بنا رہے ہیں یہ انسانیت کے بھلے کے لیے، اور کچھ بیسک اصول ہوتے ہیں جن اصولوں کو سامنے رکھ کر احکام بنائے جاتے ہیں، قانون بنایا جاتا ہے. جب کوئی اسٹیٹ اور ریاست اسمبلی میں کوئی قانون پاس کرتی ہے، کوئی لاس بنائے جاتے ہیں، ان قوانین کے پیچھے بھی دعویٰ کیا ہوتا ہے بھئی یہ اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے بنائے جا رہے ہیں. آپ نے دنیا میں کوئی ایسا قانون دیکھا کہ حکومت قانون پاس کر رہی ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ کیوں؟ گورنمنٹ کا یہ لوگوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے ہو رہا ہے، یہ ہم قانون پاس کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کا بیڑا بولو غرق ہو. لیبل سب اچھے ہی لگاتے ہیں. فرعون بھی جو قانون بناتا تھا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دو، ہزاروں بچے مروا دیے اس نے، قتل کروا دیے. تو اس کے پیچھے کیا دعویٰ تھا بھائی؟ بات یہ ہے کہ اسٹیٹ کو خطرہ ہے، اسٹیٹ کو خطرہ ہے، ان بچوں میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو میری حکومت ختم کر دے گا، تو اسٹیٹ لہذا سب کو کیا کر دو، ہزاروں بچے ماؤں کی جن کا کوئی جرم ہی نہیں ہے. تو اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے جو بھی قانون بنانے والے ہوتے ہیں، قانون ساز ہوتے ہیں، ان کا دعویٰ بہرحال یہی ہوتا ہے کہ ہم انسانیت کے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ اس دعوے پہ پورا اتریں یا پورا نہ اتریں. وہ اترے نہ اترے ایک الگ بات ہے. اب 3 طرح کے قانون ساز ہیں دنیا میں جو قانون بناتے ہیں. نمبر 1 ظالم لوگ، جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم انسانیت کی بھلائی کے لیے قانون بنا رہے ہیں، لیکن اصل میں انسانیت کی بھلائی پیش نظر نہیں ہوتی، مقصد چند لوگوں کا مفاد ہوتا ہے. جیسے فرعون کے ہاں قانون تھا بنی اسرائیل کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوگا ماں کی گود سے چھین کے اس کو ذبح کر دیا جائے گا. یذبح ابناءہم، لڑکا پیدا ہو، اگر لڑکی پیدا ہو پھر نہیں، لڑکا جو پیدا ہوگا اس کو ماں کی گود سے چھین کے ذبح کر دیا جائے گا. لڑکوں کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے، لڑکیوں کو کیوں قتل نہیں کیا جا رہا؟ اس لیے کہ ساری دنیا میں یہ بات مسلم ہے کہ طاقت مردوں کے پاس ہوتی ہے، خواتین ہمیشہ سے کمزور ہوتی ہیں. قیامت کی علامات میں سے ہے نا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، باندی اپنے آقا کو جنے گی. یعنی ہوتا تو ہے کہ ماں حکومت کرتی ہے نا بیٹوں پہ، الٹا ہو جائے گا کہ بیٹے حکومت کریں گے ماں پہ. یعنی بیٹا پہلے پیدا ہوگا، باپ بعد میں پیدا ہوگا. آج کل گھروں کے سربراہ باپ نہیں رہے ہیں، گھروں کے سربراہ بیٹے ہیں.
باپ بیٹے کا خیال کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں جس سے میرے بیٹے پہ کی طبیعت پہ کوئی چیز گنا نہ گزر جائے. اس لیے باپ آج کل بعد میں پیدا ہو رہے ہیں, بیٹا پہلے پیدا ہو رہا ہے. الٹا ہو گیا سیٹ اپ. تو قیامت میں ہر چیز الٹی ہونا شروع ہو جائے گی, قرب قیامت میں, تبھی تو قیامت آئے گی. تو انہیں الٹی ہونے میں یہ بھی ہے کہ عورت کی سربراہی ہے. عورت کمزور ہے لیکن سربراہ کون ہوگا؟ بولو. عورت. ہیومن رائٹس کے نام پہ خواتین کو بیوقوف بنایا جائے گا. رائٹس کے تو ہم بھی قائل ہیں بھائی, عورتوں کو حقوق ملنے چاہیے جو حقوق ہیں, لیکن رائٹس کے نام پہ ہو کیا رہا ہے؟ مردوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں. گھر کا سربراہ کس کو بنا دیا بھائی؟ خواتین کو. مردوں کا رو بھی ختم. اس سے مرد کا تو بیڑا غرق ہوگا, عورت کا بھی بیڑا غرق ہوگا, ہو رہا ہے. تو حالانکہ طاقتور کو سربراہ بننا چاہیے نا. کوئی حکومت کمزور ہو, مجھے ایک بات بتاؤ, وہ ملک چل سکتا ہے؟ کرپٹ حکومت ہو چل سکے گا, کمزور حکومت چاہے نیک بھی ہو پھر بھی نہیں چل سکتا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے, یہ یاد کر لیں. ٹاپک نہیں ہے لیکن ٹاپک سے میں دائیں بائیں قیام طعام کے لیے ہٹتا رہتا ہوں. کمزور حکومت ہو, نیک ہو, نہیں چلے گی. کیونکہ جب حاکم کے پاس پاور ہی نہیں ہے, وہ اپنی بات جب آرڈر دے تو منوا ہی نہیں سکتا, تو ملک میں بغاوتیں اور کوئی لا اینڈ آرڈر ہوگا ملک کے اندر؟ ہر شخص حاکم وقت کی بات کو لے کے ڈسکشن کرے گا, یہ آرڈر صحیح ہے غلط ہے. تو آرڈر تو گیا, صحیح ہے نا, آرڈر گیا تیل لینے. وہ ایک ٹک ٹاک پہ کسی نے کوئی چٹکلا بھیجا کہ وہ ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی ابا کہاں ہیں؟ اس نے کہا ابو گئے تیل لینے. ماں نے غصہ آیا, تھپڑ لگایا, تجھے باپ کا احترام نہیں ہے. پتہ چلا وہ سرسوں کا تیل لینے گیا تھا بیچارہ, تیل لے کے آ رہا تھا. تو کہہ رہا میں بھید بھی تھوڑی کرتا, واقعی وہ تیل لینے گئے ہوئے تھے. خیر, کچھ فارغ لوگ ہیں جو ٹک ٹاک پہ یہی کام کر رہے ہیں بیٹھ کے, پتہ نہیں کہاں سے دماغ آتا ہے, چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. فراغت بھی اللہ کے نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے, بشرطے کہ صحیح استعمال ہو جائے. خیر, تو ان تلد الامۃ ربتہا, باندی کیا جنے گی؟ اپنے آقا کو جنے گی. تو یہ ساری دنیا میں ہمیشہ سے ایک بات مسلم ہے کہ عورت کمزور ہے. یہ بات خواتین بھی مانتی ہیں, زبان سے اقرار نہیں کرتی. بھائی جب کمزور ہو تو حاکم طاقتور ہوتا ہے, کمزور کو حاکم بنائیں گے تو چلے گی نہیں اس کی, سوائے لڑائی جھگڑوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. جس گھر میں عورت کی حکومت ہے, مرد بیکار ہیں وہاں پہ, تو وہاں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, وہاں کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو پاتا. کیونکہ مرد کو اللہ نے طاقتور بنایا ہے تو اس کے دل میں احساس رہتا ہے کہ میں آدمی کس بات کا ہوں بھائی, میں اگر میری گھر میں چلنی نہیں ہے تو طلاقیں ہوں گی, گھر ٹوٹیں گے, بچے باغی ہوں گے. یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. آدمی کا نالائق ہونا اتنا برا نہیں ہے جتنا کمزور ہونا برا ہے. بہت گہری بات کی ہے ہم سب کے بارے میں. ہم سب نالائق شوہر شمار ہوتے ہیں نا. نالائق ہونا مرد کا یہ بھی برا ہے, اتنا برا نہیں ہے جتنا یہ زیادہ برا ہے کہ آدمی ہو اور گھر میں اس کی چلتی نہ ہو. اس سے گھر کا بیڑا غرق. نالائق ہو کے بھی کنٹرول ہوگا نا تو گھر چل جائے گا. لائق ہو اور کنٹرول نہ ہو, ایسے لائق کا کیا کرنا ہے بھائی. بہت نیک شوہروں کو جانتا ہوں, بیڑا ہی غرق کر دیا گھر کا انہوں نے. جی حضوری میں بیڑا کیا کر دیا؟ غرق کر دیا. ٹارزن نہیں بن جانا اب جا کے, چنگیز خان کی طرح تلوار لے کے جا رہے, ارطغرل بن گئے. تو خیر, اور اللہ نے بعض خواتین کو بڑی عقل دی ہے. آج کل بعض خواتین اس بات کو سوشل میڈیا پہ اجاگر کر رہی ہیں کہ گھروں میں مردوں کا کنٹرول ہونا چاہیے. وہ عورت, لیکن وہ اللہ نے کھوپڑی دی ہے ان کو, وہ خود اس بات کو پروموٹ کر رہی ہیں کہ بھائی گھر میں کنٹرول کس کا ہونا چاہیے؟ آدمی کا. عورت ہو کے وہ کہہ رہی ہیں. اور میں بھی ایسی خواتین سے جو بڑی لبرل قسم کی خواتین سمجھی جاتی ہیں. بعض میٹنگز میں ملاقاتیں ہوئیں جو بڑی ماڈرن خواتین سمجھی جاتی ہیں, وہ مجھے اپریشیٹ کر رہی تھی کہ یار یہ جو آپ بات کرتے ہو نا کہ گھر میں مرد کی حکومت ہونی چاہیے, 100% درست ہے. کہہ رہی ہیں جن گھروں میں مردوں کی حکومت نہ ہو, کنٹرول نہ ہو, ان گھروں کا بیڑا غرق ہوتا ہے. ہو رہا ہے. خیر, ہم بھی یہاں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, گھر میں یہ بات یہاں بیٹھ کے آپس میں سب کر سکتے ہیں ایسی باتیں. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکام دیے ہیں,
ہاں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو قانون سازی کرتے ہیں. ایک تو ہوتے ہی برے ہیں, جیسے فرعون برا تھا, اس نے مردوں کو قتل کرنا شروع کیا, بچوں کو. اس کو پتا تھا کہ اس قوم میں لڑکے ہوں گے تو یہ قوم پاورفل ہوگی, عورتوں کو پیدا ہونے دو, خواتین کو پیدا ہونے دو, مردوں کو نہ پیدا ہونے دو, تاکہ ان کو ہم غلام آسانی سے بنا سکیں. تو فرعون اس میں مخلص نہیں تھا, وہ جھوٹ بول رہا تھا. اس کے پیش نظر حکومت بچانا نہیں تھا. اگر حکومت بچانا بھی تھی تو بھائی آپ ظلم ہی نہ کرو نا, تاکہ آپ کو بغاوت کا خطرہ ہی نہ ہو. کیوں اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا؟ فرعون تمیز سے زندگی گزارتا, ایک عادلانہ حکومت کرتا, تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو نہ بھیجتے اس کے مقابلے میں. تو اپنے آپ کو درست کرنے کے بجائے اس نے کیا کیا, طاقت کے زور سے اس بات کا امکان ہی ختم کرنے کی کوشش شروع کر دی کہ کوئی بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہو اور میری حکومت کا تختہ الٹے. لہذا ایک بچہ جس کے بارے میں خطرہ تھا, اس کی بیس پر ہزاروں بچوں کو ماں کی گود سے چھین کے ذبح کر دیا, اور ساری زندگی الٹے الٹے قانون بناتا رہا. ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد. باتیں کیا کرتا تھا؟ جب اجلاس ہوتا نا, قانون سازی ہوتی, تو کہتا کہ میں وہی بات کہوں گا جس میں تمہارا فائدہ. یہ سب میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ قوم کے لیے. نعرے ہمیشہ سے سیاسی لوگوں نے بڑے خاندانی قسم کے لگائے. یہ سب میرا کچھ بھی نہیں ہے اس ملک میں. یہ سب کس کے لیے؟ میری صرف 25-30 ارب روپے کی 8-10 فیکٹریاں ہیں. ہمارے جو حکمران ہیں نا, وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں, بزبان حال کرتے. میں نے تو صرف 25-30 ارب کی 8-10 فیکٹریاں بنائی, باقی سب کس کا ہے؟ عوام کا. تو بچا کیا بھائی؟ اچھا, جو عوام کا ہوتا ہے اس میں بھی ان کو جو سڑکیں بھی بن رہی ہوتی ہیں نا, وہ بھی اپنے ہی کھانچے چل رہے ہوتے ہیں اس میں. اللہ, ڈامر بھی انہی کے سے خریدو, گٹر کے ڈھکن بھی انہی سے خریدو, سریا بھی انہی سے خریدو. عجیب سیٹ اپ چل رہا ہے بھائی. بہرحال اچھا, ہم لوگ جو سمجھتے ہیں نا باہر والے بہت نیک ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے میرے بھائی. باہر والے بھی کم نہیں ہوتے. گورے کی جو کرپشن ہے نا, وہ بڑے خاندانی طریقے سے ہوتی ہے, وہ چھچوری طریقے سے نہیں ہوتی, اس لیے وہ کرتا بھی ہے, بدنام بھی نہیں ہوتا. ہم لوگ چپل چور ہیں, پکڑے جاتے ہیں. وہ چپل چوری نہیں کرتے, وہ کیا کرتے ہیں, افریقہ میں اور غریب ملکوں میں سونے کی کانوں پہ قبضہ کرتے ہیں, پھر وہاں کرپٹ حکمرانوں کو بٹھاتے ہیں, الیکشن میں دھاندلیاں کروا کے کرپٹ لوگوں کو بٹھا کے, پھر ان کرپٹ لوگوں کا سے ان کا بھتہ ہوتا ہے کہ جتنا گولڈ ہے ہم نکالیں گے اور تجھے اتنا پیسہ ملے گا. تو ایک شخص واحد ارب پتی بن جاتا ہے. تو گورا کہتا ہے کوئی بات نہیں, تیرے پاس اگر ارب روپے بھی آ گئے نا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ملک اسٹیبل نہیں ہونا چاہیے. لہذا وہ سارا, میں تو دنیا میں سفر کیا میرے بھائی, جس ملک میں سب سے زیادہ وسائل ہیں وہی سب سے زیادہ غریب ہے. آپ افریقہ میں جاؤ جہاں سے سونا نکل رہا ہے نا, ہیرے نکل رہے ہیں, ان جگہوں پہ کھانے کو روٹی نہیں ہے لوگوں کے پاس, پتے ابال ابال کے کھا رہے ہیں. یہ حال ان کا کس نے کیا ہے؟ یہ انہی قوموں نے کیا جن کو ہم دن رات سلوٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں یار یہ ہوتی ہیں ترقی یافتہ قومیں, یہ ہوتے ہیں خاندانی لوگ. او بھائی صاحب, دیر آر 2 types آف چورز. چور کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک ہوتا ہے مہذب چور, وائٹ کالر والا چور. چرسی بھی چور ہوتا ہے, وائٹ کالر والا, کالر ہی نہیں ہوتا, اکثر بغیر قمیص کے گھوم رہا ہوتا ہے وہ. اس کی چوری کم ہے, اس نے انسانیت کو نقصان کم پہنچایا ہے, لیکن پٹتا بھی ہے, بدنام بھی ہوتا ہے. اور ایک وائٹ کالر چور ہوتا ہے, جیسے بہن کو وراثت نہیں دو, آپ کروڑوں روپے کھا گئے اس کے, سوسائٹی میں بدنام ہوتے ہو آپ؟ بولو, کوئی بدنامی ہوتی ہے سوسائٹی میں؟ نہیں بھائی, اس کو لارے رپے دے کے پی جاؤ آپ, کاروبار کے نام پہ بیڑا غرق کر دو اس کے پیسوں کا. لیکن آپ چور بھی نہیں کہلاؤ گے. حالانکہ چرسی نے کتنے, چرسیوں کی چوریاں کیا ہوتی ہیں. میں بیچارہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مزید نہ شروع کر دیں, کہ وہ چپل چرا لیے, یا وہ گلاسز, بائک کے پہلے نئے گلاسز لگتے تھے نا, تو یوں کھول کے لے جاتے تھے. وہ میرے ساتھ تو ہوا ہے, 125 تھی, بائک کے گلاسز لگائے, فجر پڑھنے گیا, واپس آیا تو دونوں گلاسز شارٹ. تو چرسیوں کو بیچاروں کا دال پانی اسی سے چل رہا ہوتا ہے. ہمارے جاننے والے ایک صاحب ہیں, انہوں نے کئی دفعہ چرسی پکڑے نا, چوریاں کر رہے تھے ان کی کالونی میں. کہہ رہے ہیں پھر میں تھک گیا چرسیوں کو پکڑ پکڑ کے مار مار کے نا. کہہ رہے ہیں پھر میں نے کیا کیا, میں نے کہا تم کیوں بار بار چوریاں کرتے ہو؟ کہتے ہیں یار ہمیں سٹا لگانا ہے, اس کے بغیر ہمارا گزار, تم جتنا مرضی مارو, وہ مار سے ہمیں تکلیف کم ہوتی ہے, چرس نہ ملنے کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے. کہہ رہے ہیں پھر میں نے کیا کیا, ان کو چوکیدار بنا کے بٹھا دیا اور ان کی پڑیا باندھ دی میں نے, کہ اب تم نے ہمارے ایریا میں کسی چرسی کو گھسنے نہیں دینا ہے, چوری نہیں ہونے دینی, تمہاری چرس کا انتظام ہم کریں گے.
کہہ رہے ہیں اس دن سے علاقے میں کیا ہو گیا؟ امن و امان. وہ چرسی خود ہی چرسیوں کو پکڑ رہا ہوتا ہے, اس کو پڑیا مل جاتی ہے. اٹ از کالڈ پلاننگ. تو بات کیا چل رہی تھی میرے بھائی؟ تو فرعون نے کتنا خوبصورت لیبل لگایا نا, بڑا خوبصورت لیبل لگایا, لیکن بیڑا غرق کر دیا. تو کچھ قانون ساز ایسے ہوتے ہیں جو لیبل کیا لگاتے ہیں؟ بہت خوبصورت, لیکن اس کے پیچھے کچھ مفاد ہوتے ہیں. تو ایسے قوانین کو ہم فالو کریں گے کیا؟ بولو. دیکھو ہمارے پاس انسان کسی لا کا پابند ہوگا تو انسان بنے گا نا, یا بے لگام اٹھا جو منہ آئے منہ میں آئے کرے اور کوئی قانون کا پابند نہیں ہے, پھر تو انسان میں اور گدھے گھوڑے میں کوئی فرق نہیں رہے گا. تو قانون کو تو ہم سب نے فالو کرنا ہے. اب کس کے قانون کو فالو کریں؟ تو یا تو یہ حکمران ہے. اب فرعون بھی تو فوجیوں کو بھیجتا ہوگا نا, جاؤ بچوں کو ذبح کرو. وہ بھی کہتے ہوں گے ملک کا قانون ہے, تو کیا اس کی بیس پہ بچہ ذبح کرنا جائز ہو گیا ان کے لیے؟ کوئی جائز نہیں بھائی, یہ قانون نہیں ہے, یہ تو ظلم ہے انسانیت پہ. دوسرے حکمران وہ ہوتے ہیں جو اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں, وہ قانون سازی کرتے ہیں اور وہ لیبل بھی اچھے لگاتے ہیں اور ان کے پیچھے ان کا جذبہ بھی اچھا ہوتا ہے. جیسے یونائٹڈ نیشن کے بارے میں کہا جاتا ہے, یونائٹڈ نیشن اس معیار پہ پوری اترتی ہے نہیں اترتی, اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یونائٹڈ نیشن کے بارے میں کہا جاتا ہے اس میں مختلف ملک ہیں جو ایک دوسرے کے دشمن ملک بھی ہیں, لہذا وہ کبھی ایسے قانون نہیں بنتا جو ایک ملک کو فیور دے رہا ہو اور دوسرے ملک کا اس سے بیڑا غرق ہو رہا ہو. چائنا ہے, رشیا ہے, فرانس ہے, جرمنی ہے, یہ ان میں بہت سے ملک آپس میں دشمن ہیں. تو یہ 5 بڑی طاقتیں ہیں جن کے پاس ویٹو پاور ہے اور بہت سارے ممالک اس کا حصہ ہیں. اس کے بعد قانون سازی ہوتی ہے اور اس قانون میں انسانیت کو رکھا جاتا ہے. اور اس کے بیسک اصول کیا ہیں؟ رائٹس, ہر ایک کو آزادی ہو. جو قانون بنایا گیا ہے نا یونائٹڈ نیشن میں, جو بیس ہے, دیکھیں ہر قانون کی بھی ایک بیس ہوتی ہے کہ کس چیز کو سامنے رکھ کر قانون سازی کرنی ہے. اسلام نے بھی جو قوانین دیے ہیں نا ہمیں, ان کی بھی ایک بیس ہے, وہ میں ابھی آؤں گا انشاءاللہ, اس کو بتاؤں گا کہ اسلام نے کن چیزوں کو سامنے رکھ کے قانون سازی کی ہے. تو یونائٹڈ نیشن بھی قانون سازی کرتی ہے, اس میں جو بنیادی چیز ہے آزادی, وہ کیا ہے؟ بیس ہی کیا ہے؟ آزادی. لہذا اس آزادی میں جو شخص جو کچھ کرنا چاہے اس میں وہ کیا ہے؟ آزاد, بشرطے کہ اس کی آزادی سے انسانیت کو نقصان نہ پہنچ رہا ہو. لہذا لوگ زنا کرنے میں بھی کیا ہے بھائی؟ آزاد ہے, لیکن ریپ کی اجازت نہیں ہے, جبری زنا کی اجازت نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کی آزادی سے نقصان کس کو ہوگا؟ عورت کو. اگر وہ راضی ہے تو آپ کر سکتے ہیں. کیوں بھائی؟ یہ رائٹس. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہاں تک آگے بڑھے کہ ہومو سیکشولیٹی کو بھی لیگل کر دیا کہ بھائی اگر ایک کو پسندی وسیم کو غفار آ رہا ہے تو مولوی صاحب کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے بھائی, کہ یہ اس کو وہ کیوں پسند آ رہا ہے. اور لوط علیہ السلام کی قوم کے واقعے, بھائی مذہب آپ کا نجی معاملہ ہے, آپ ریلیجیس ہیں, آپ مذہبی ہیں, یہ آپ کا نجی معاملہ ہے. جب یو کے میں یہ قانون پاس ہوا نا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یار یہ تم کیا قانون سازی کر رہے ہو بھائی, یہ تو ایک گناہ ہے. تو وہاں بحث اس پر ہوئی اسمبلی میں کہ بھائی اگر ہم اس کو گناہ قرار دیتے ہیں تو نیکی اور گناہ یہ مذہب کا ٹاپک ہے, یہ کیا ہے؟ مذہب ہے. تو اگر ہم نے مذہب کو بنیاد بنانی ہے تو پھر کرسچینٹی کو لے کر آئے ہم یا اسلام کو لے کر آئے ہم. تو مذہب کو جب ہم درمیان سے نکالیں گے تو ہم کس بیس پہ اس کو ناجائز قرار دیں گے؟ تو بعض لوگوں نے کہا بھائی غیر اخلاقی, انہوں نے کہا غیر اخلاقی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کوئی ڈیفائن کر سکتا ہے غیر اخلاقی کو؟ چرسی کو آپ بولو کہ تم جو کام کر رہے ہو غیر اخلاقی ہے, چرسی کہے گا واٹ از غیر اخلاقی؟ وہ کہے گا جب تک تم نہیں پی رہے تو تمہیں غیر اخلاقی لگ رہی ہے, جس دن تم نے سٹا لگانا شروع کر دیا تم بولو گے یہ غیر اخلاقی ہے کہ ایک آدمی کو چاہیے اور تم نہیں دے رہے اس کو. یہ کیا ہے؟ یہ غیر اخلاقی ہے. اخلاقی غیر اخلاقی یہ کتنا مشکل ٹاپک ہے. غیرت اور بے غیرتی, اس کو الفاظ میں ایکسپلین بولو نہیں کیا, یہ محسوس کرنے کی چیزیں ہیں. جب آپ غیرت مند ہوتے ہیں تو بغیرتوں کا دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے یہ ایک نمبر کا بغیرت ہے, لیکن اگر آپ خود بغیرت ہو تو پھر بغیرت کا پتہ چلے گا آپ کو. شرم, حیا اور بے حیائی یہ سائنس کے ٹاپک نہیں ہے.
یہ تو مذہب کے ٹاپک ہیں. مذہب کو سائڈ پہ کر دیا انہوں نے. جب مذہب کو سائڈ پہ کیا ہے تو اخلاقیات اور غیر اخلاقیات کو ایکسپلین کرنا ہی ممکن نہیں رہا. نتیجہ کیا نکلا؟ جب یو کے کی اسمبلی میں یہ لا پاس ہوا ہے کہ ہومو سیکشولیٹی کو لیگل ہونا چاہیے, تو جو سائن کرنے والے لوگ تھے وہ بھی افسوس کر رہے تھے کہ ہم کس چیز کی پرمیشن دے رہے ہیں, یعنی کتنا گندے کام ہے جس کی ہم پرمیشن دے رہے ہیں. اور بعضوں نے تو یہاں تک آواز اٹھائی تھی کہ کاش ہمارا مذہب اسلام ہوتا. یہ بھی تاریخ میں ہے کہ کاش ہمارا مذہب کیا ہوتا, اسلام ہوتا, تاکہ ہم اس کو لیگل نہ کر رہے ہوتے. لیکن انہوں نے بھی لیگل کیا, کیونکہ انلیگل قرار دینے کی کوئی ان کے پاس لاجک بولو تھی نہیں. کیونکہ بیس کیا ہے؟ رائٹس, آزادی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس آزادی کی بیس پہ قانون سازی ہو رہی ہے. تو اسی آزادی میں بچوں کے حقوق, لہذا بچے آزاد کا مطلب ماں باپ ان کو ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے ان کے اوپر. تو بچے کیا ہو گئے؟ اماں ابا سے آزاد, بیوی بھی آزاد ہے. اسلام میں ڈیورس کا حق مرد کے پاس ہے, عورت یک طرفہ خلا نہیں لے سکتی. ہاں ظلم ہو رہا ہو تو پھر لے سکتی ہے, وہ پھر خلا نہیں, وہ تنسیخ نکاح ہے. اچھا میری بات کو بھی نا لوگ آدھی آدھی باتوں کو چلاتے ہیں. میری اس بات کو تو چلا رہے ہیں لوگ کہ عورت یک طرفہ خلا نہیں لے سکتی. یہ بالکل ٹھیک ہے. کورٹ اگر عورت کو خلا کی ڈگری پکڑا دیتا ہے تو اس کا شرعن کوئی اعتبار نہیں ہے, کیونکہ جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کا جج نکاح ختم نہیں کر سکتا. یہ بات بالکل درست ہے. لیکن اس میں نے ایک اور بھی بات کی ہے کہ اگر عورت ثابت کر دے کہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے, مخصوص نوعیتوں کے, تھوڑا بہت تو ہر جگہ اونچ نیچ ہوتی ہے, نان نفقہ ہی نہیں دے رہا استطاعت کے باوجود, تو پھر ایسی صورت میں یک طرفہ خلا ہو جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں آج سمجھ. ابے بھائی ایک آدمی نے شادی کی ہے, بیگم کو نان نفقہ ہی نہیں دے رہا, تو یہ عورت کا بیسک حق ہے نا نان نفقہ, نہ کھانے کو دے رہا ہے نہ اس کو رہائش دے رہا ہے, لٹکایا ہوا ہے اس کو. تو اسلام عورت کو پرمیشن دیتا ہے بھائی ایسے مرد سے طلاق مانگو, طلاق دے دے تو ٹھیک ہے, نہیں مانگے نہیں دے تو کہاں جاؤ, پھر کورٹ میں جاؤ کہ بھائی یا تو اس کو بولو میرا نان نفقہ دے, مجھے تمیز سے بیوی بنا کے رکھے, یا مجھے میرا نکاح ختم کرے. تو شوہر اگر تمیز سے بیوی بنا کے رکھنے پر آمادہ ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے, اگر نہیں آمادہ ہوتا تو پھر یا تو شوہر طلاق دے گا, نہیں دیتا تو جج پھر تنسیخ نکاح کر سکتا ہے, وہ نکاح فسخ کر سکتا ہے. اس کو جج بولتے تو خلا ہے لیکن وہ خلا ہوتا نہیں ہے, وہ ہوتا کیا ہے؟ وہ تنسیخ نکاح. تو یہ درست ہے, اس کو ہم مانتے ہیں. ایسا تھوڑی عورت کو لٹکا دیں گے نا کہ نہ وہ نان نفقہ دے رہا ہے نہ وہ حقوق ادا کر رہا ہے, پیڑے کھا رہا ہے بیٹھ کے, تو ایسا نہیں ہے. اتنی اندھیر نگری اندھیری نہیں ہے. لیکن ہاں وہ بیسک حقوق دے رہا ہو, پھر عورت نے جا کے کورٹ سے خلا لیا, پھر اس خلا کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو آج کل خواتین دے دنا دن کھلے کے پہ کھلے ایسے جا کے لے رہی ہوتی ہیں, اور جج بھی بیٹھا ہوا ہے. جج کہہ رہا تھا نا کہ ایک ہفتے میں نے 7 عورتوں کو خلا کی ڈگری دی ہے. تو کسی دوسرے نے بولا آپ اپنی بیگم کو, وہ آپ کی بیویاں تھیں جو آپ نے ان کو نکاح ختم کر دیا؟ اس نے کہا نہیں دوسروں کی بیویاں تھیں. کسی بندے نے ان سے بولا کہ سر آپ اپنی بیوی کو نکاح ختم کر سکتے ہیں, دوسروں کی بیویوں کا نکاح وہ میاں ختم کرے گا, آپ نہیں. وہ میاں کس بات کا ہے میرے بھائی؟ تو اب یہ جو عورت کو ڈیورس کا حق دیا گیا غیر مسلموں کے ہاں ہے, خاتون کے پاس بھی کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ رائٹ ہے. امریکہ میں, جاپان میں, انڈیا میں, پوری دنیا میں یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, وہ کہتے ہیں رائٹس, آزادی ہے, ٹاٹا کرو, پتلی گلی سے نکل لو. کورٹ میں جاؤ, بولے بھائی مجھے نہیں وسیم کے ساتھ مجھے نہیں رہنا, مجھے پسند کون آ رہا ہے؟ غفار پسند آ رہا ہے. ٹھیک ہے آپ جا سکتی ہیں آپ. تو اس کی بیس بھی کیا ہے اس قانون کی؟ بھائی آزادی. بھائی جتنے مرد آزاد ہے اتنا ہی کون آزاد ہے؟ میں صرف یونائٹڈ نیشن کے جو اصول ہے نا ان کی بیس آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, پھر میں اسلام کی طرف آؤں گا. آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا, اسلام کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. آزادی, بچوں پہ آپ ڈانٹ نہیں سکتے, ہاتھ نہیں ماں باپ بھی نہیں ہاتھ اٹھا سکتے. بیوی کو ڈیورس جیسے آپ دے سکتے ہو تو بیوی خود بھی آپ کو ڈیورس دے سکتی ہے. اور معذور بچہ, آپ کے گھر آپ کا بھائی اگر معذور ہے, آپ اس کی کیئر نہیں کرنا چاہتے, تو گورنمنٹ آپ کو اس کی کیئر کرنے پر فورس بولو نہیں کرے گی. کیوں نہیں کرے گی؟ بھائی جیسے آپ ہو وہ بھی, اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے اپنے معذور بھائی کو گھر میں, کوئی بات نہیں یار, آپ کا بھی جینے کا حق ہے. کیونکہ آپ اگر اس معذور بھائی کو رکھو گے تو آپ کی زندگی کے مزے تو کرکرے ہو جائیں گے نا. کیا خیال ہے؟
لہذا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ معذوروں کو وہ پالے. اگر آپ پال لو بہت اچھی بات ہے, ورنہ کون پالے گا اصل میں اس کو؟ گورنمنٹ پالے گی. لہذا گورنمنٹ نے وہاں معذوروں کے لیے ایک ملازمین آتے ہیں 12 گھنٹے کی ڈیوٹی سے, پھر گورنمنٹ ان کو پے کرتی ہے, پھر ان کی نگرانی بھی ہوتی ہے اور بڑے تمیز سے ہوتا ہے, معذوروں کی بڑی کیئر ہوتی ہے. لیکن بہن بھائیوں کی ذمہ داری نہیں ہے. کیوں بھائی؟ آزاد, آپ کے ذمے کچھ بھی نہیں. یہ تو بہن بھائی ہیں, ماں باپ کا درجہ تو بہن بھائیوں سے اوپر کا ہے. اگر آپ کے ابا کو فالج ہو گیا, اللہ نہ کرے, تو یونائٹڈ نیشن یہ کہتی ہے کہ آپ کے ذمے ابا کو پالنا نہیں ہے. بین الاقوامی لاز بھی یہی ہے کہ آپ کے ذمے ابا کی کیئر بولو نہیں ہے. آپ ابا کو چھوڑ کے ٹاٹا کر کے چلے جائیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی قانون آپ کو مجبور نہیں کرے گا. وجہ کیا ہے؟ رائٹس. آپ کیا ہیں؟ آزاد. ہر آدمی انڈیویجول ہے, وہ پابند نہیں ہے, باؤنڈ نہیں ہے. ابا کو نہ پالیں آپ. یہ کس کا کام ہے ابا کو پالنا؟ ہاں, آپ یہ ایک فون کر دیتے تو ایک ثواب ملے گا آپ کو کہ میرے ابا کو فالج ہو گیا ہے, کائنڈلی کوئی ایمبولینس بھیجیں, ان کو اولڈ ہاؤس میں فوری طور پہ جمع کرایا جائے. وہ بھی اگر آپ فون نہیں کرتے تو بھی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. تھوڑا سا لوگ برا بلا کہیں گے آپ کو. اماں کو پالنا آپ کی ذمہ داری, بولو. ماں کی خدمت آپ کی ذمہ نہیں ہے تو بہو اور ساس کے سے تو مسئلے ختم ہو گئے نا. یہ ہمارے ہاں لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ بہو کے ذمہ ہے کہ وہ ساس کی خدمت کرے. انگریز یہ سوال پوچھتے ہی نہیں ہیں, کہتے ہیں ہم اپنی ماں کی خدمت نہیں کرتے تو بہو تو بہت, وہ تو ڈاٹر ان لا ہے. ہمارے یہاں مسئلہ پوچھا جاتا ہے کیا بیگم پہ لازم ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کرے. انگریزوں کے ہاں یہ مسئلہ پوچھنا ہی غلط ہے. وہ ایسے آپ کو کھا جائے گا, بولے گا یار کیا کہہ رہے ہیں, بیوی شوہر کی خدمت کے, دماغ صحیح ہے تمہارا؟ کیوں بھائی, وہ بھی آزاد ہے. شوہر کے ذمے نہیں ہے کہ وہ بیوی کا نان نفقہ اٹھائے, کیونکہ شوہر کیا ہے؟ آزاد. بیوی کے ذمے نہیں ہے کہ وہ شوہر کو چائے پلائے, کیونکہ بیوی کیا ہے؟ مزہ آ رہا ہے نا سن کے, کتنی آزادی یار, فوراً جانا چاہیے نا. سب کیا ہیں؟ ایک دوسرے سے کیا ہیں؟ آزاد. یہ ہے ہیومن رائٹس. حتیٰ کہ جانور بھی آزاد ہیں, سانپ تک کو مارنے کی اجازت نہیں ہے بہت سے ملکوں میں. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ ان کے گھر کے باہر اتنا بڑا اژدہا نکل آیا. خیر وہ قانون کسی حد تک ٹھیک بھی ہے کہ بھئی آپ کا مقصد اس جانور سے تکلیف سے بچنا ہے نا, تو ہمیں فون کرو, ہم اٹھا کے لے جائیں گے, بس جنگل میں ڈال دیں گے اس کو. تو اس پہ تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے اس قانون پہ. یہ جانور کو مارنے پر پابندی والا قانون ہمیں بھی قابل, ہاں اگر جانور حملہ کر رہا ہو تو پھر مار سکتے ہیں. خیر وہ اژدہے کا انہوں نے فون کیا, وہ کہہ رہے ہیں وہ آئے وہاں جو ریسکیو کرنے والے آئے اور اژدہے کو اٹھا کے لے گئے. وہ میں نے کہا اگر اژدہا تجھے اٹھا کے لے جاتا نا تو تجھے کون بچاتا, تیرا کیا ہوتا کالیا, اگر اژدہا تجھے پہلے اٹھا کے لے جاتا. بھائی ویڈیو نہیں بنائیے, ٹھیک ہے نا. تو جانوروں کے حقوق سب کیا ہیں؟ آزاد. جانوروں کے حقوق ہمارے یہاں جانوروں کے بالکل بھی نہیں ہیں, حقوق ہونے چاہیے. بلا وجہ پیٹ رہے ہوتے ہیں, مرغے لڑا رہے ہوتے ہیں آپس میں. خیر تو آزاد 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 آزاد. اس قانون کی بیس اچھی ہے. قانون کی بنیاد کا مطلب, بیس اچھی کا مطلب بیس جو ہے کہ سب کو آزادی ملنی چاہیے, اس کے پیچھے جذبہ اچھا ہے. بیس اچھی تو نہیں کہیں گے ہم, جذبہ کیا ہے؟ جذبہ اچھا ہے. بھئی کیوں ایک دوسرے کا ہم کسی کو غلام بنائیں, اولاد کو ہم مجبور کریں ماں باپ کی خدمت کرے, ماں باپ کو مجبور کریں اولاد کی خدمت کرے. بہن معذور ہو جائے تو بھائی کی ذمہ داری ہے بہن کو پالے, وغیرہ وغیرہ. تو سب انڈیویجول ہیں, سب کیا ہیں؟ آزاد. لہذا یہاں سے لوگ گھٹن کے, یہاں ہمارے کچھ ریلیٹیو آتے ہیں نا امریکہ سے ادھر, کہتے ہیں کیسے گھٹن کا ماحول ہے پاکستان میں. وہ کہتے ہیں کیسی گھٹن کا ماحول ہے. خاص طور پہ خواتین کو بہت برا لگتا ہے پاکستان, اور سعودی عرب بھی برا لگتا ہے. وہ کچھ نہ کچھ تو وہاں بھی ابھی بھی کچھ نہ کچھ پابندیاں ہیں نا, اسکارف کا تھوڑا بہت ہے مکہ مدینہ میں خاص طور پہ. کیسے گھٹن کا ماحول. ایک بڑی لبرل انٹی کا فون آیا جب میں فون اٹھایا کرتا تھا, مفتی صاحب میں اسلام آباد میں ہوں, آپ سے کچھ مسائل میں نے پوچھنے ہیں. تو میں نے کہا میں تو کراچی میں ہوتا ہوں, آپ اتوار کو آ جائیں اثر میں. نہیں ایکچولی میں یو ایس اے جا رہی ہوں, یہ بہت گھٹن کا ماحول ہے, میں نہیں رہ سکتی. بڑے اسٹائل مجھے ان کا یاد رہ گیا.
میں یہاں اسلام آباد کے کہہ رہی ہے کہ کیسا ماحول ہے؟ گھٹن کا ماحول، میں یہاں نہیں رہ سکتی. میں نے کہا یہاں کیا گھٹن ہے، آپ کو سانس نہیں آ رہا ہے؟ اسلام آباد میں تو آکسیجن بھی اچھی خاصی ہے درخت. نہیں ایکچولی یہاں ریسٹرکشنس بہت ہیں، میرے ڈیڈی ماما پاپا مجھے اتنی پابندیاں لگاتے ہیں کہ تم یہاں نہیں جاؤ، تم یہاں نہیں جاؤ. وہ یہی اسٹائل تھا اس کا. بات بھی پرانی ہو گئی، اب کسی کو نہیں پتہ چلے گا کس کی بات ہو رہی. میں قصہ جب ریٹائر ہو جاتا ہے نا تو بیان کرتا ہوں. ریٹائرمنٹ کے بعد قصہ بیان کرو تو پتہ ہی نہیں چلتا کس کا قصہ ہے. پتہ چل بھی جائے تو کون کیا اکھاڑ لے گا بھائی. تو ایکچولی یہ جو ہے نا یہاں گھٹن کا ماحول ہے اور بہت یہاں پہ ریسٹرکشنز ہیں. ان کا مقصد یہ تھا یہاں شادیوں میں ڈانس کرتے ہوئے بھی آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے، ابا تو نہیں دیکھ رہے ہیں کوئی زیادہ گھور. یہاں تو ہم لوگ تو دیسی ہیں نا کسی لڑکی کو ڈانس کرتا ہوا دیکھے کچھ لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، اٹھتے ہی نہیں. تو انگریزوں میں بدنظری نہیں ہے، وہ یہ چھچوری حرکتیں نہیں کرتے، وہ ڈائریکٹ نائٹ کلب چلے جاتے ہیں جس کو خواہش ہو. نہیں تو وہ ہمارے یہاں کوئی اگر کوئی اسکرٹ پہن کے بھی گھوم رہی ہو تو پورا گھر تک پہنچاتے ہیں، اس کو پورا گھر تک پہنچا کے آتے. تو اس نے کہا ایسی گھٹن کا ماحول ہے یہاں، ڈریسنگ بھی یہاں وغیرہ وغیرہ جو بھی آج کل لبرل انٹیوں کے مسائل چل رہے ہیں آج کل. تو اس لیے یونائٹڈ نیشن نے جو لا بنائے ہیں گھٹن ختم کرنے کے لیے. کیا ختم کرنے کے لیے؟ گھٹن ختم ہو بھائی، جیل نہ ہو، یہ آزاد. تو یہ اس کے پیچھے جذبہ ہے ہیومن رائٹس. ماں باپ سے اولاد آزاد، اولاد سے ماں باپ آزاد، بیوی سے شوہر آزاد، شوہر سے بیوی آزاد، سب. تبھی اتنے رائٹس ہیں، تھینک یو سے ہی بات کرنی ہے. پھڈا ہو جائے تو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں. ہمارے ہاں تو طبیعت سے کوٹنے کے بعد سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پولیس کو بلائیں، اب کیا کریں ہم. اور گالیاں ہمارے یہاں اتنی پاورفل ہیں کہ کوٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اتنی پاورفل گالیاں ہمارے یہاں ہیں کہ شریف آدمی تو اسی سے ہی بے ہوش ہو جائے. یہ ایک دوسرے قسم کے قوانین ہیں. یا تو آپ اس قوانین ان کو جو ہمارا اکثر سیکولر اور لبرل طبقہ سمجھتا ہے کہ یہ انسانیت کے لیے اس میں کیا ہے؟ بھلائی ہے. انسانیت کے لیے اس میں کیا ہے؟ بھلائی ہے. تبھی ان کو وہاں کا ماحول آزادی والا رکھتا ہے. اور یہاں گھٹن فیل ہوتی ہے ان کو، بہت ٹینشن میں آتے ہیں، ڈپریشن میں جاتے ہیں. یار کیا ہے، خواتین کہتی ہیں ہم آدھے کپڑے پہنتے ہیں تو ہمیں ٹھرکی لوگ گھور گھور کے دیکھنے لگتے ہیں، بلکہ ٹھرکی کیا سارے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم آزاد. ایک کسی نے بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم امریکہ سے سعودی عرب گئے، وہاں سعودی عرب میں اپنی وائف کے ساتھ گھوم رہا تھا، سارے عربی شیخ جو ہے نا گھور گھور کے میری بیوی کو دیکھ رہے تھے. تو وہ ایسے ڈریسنگ میں تھے نا، تو کیونکہ وہ عربیوں نے کبھی اس طرح کی ڈریسنگ وہاں دیکھی نہیں. میں نے کہا ہو سکتا ہے بری نیت سے نہ دیکھ رہے ہوں، تعجب سے دیکھ رہے ہوں. بہرحال شیخوں کے بارے میں کچھ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کس نیت سے دیکھ رہے تھے وہ، کیا خیال ہے. ہم نے تو اچھی تعویل کی کہ بھائی اچھی نیت سے دیکھ رہے ہوں گے کہ یار یہ عجوبہ کیا ہے. تو میں نے کہا آپ کو ضرورت کیا تھی، جب آپ کو پتہ ہے یہاں یہ کلچر نہیں ہے تو آپ پورے پراپر ڈریس میں گھما لیتے اس کو. خیر، تو تیسری قسم کے قوانین ہیں اسلام کے. تیسری قسم کے قوانین کس کے ہیں؟ اسلام کے. اسلام کے قوانین کی بیس پتہ ہے کیا ہے؟ یونائٹڈ نیشن کی جو قوانین ہیں ان کی بیس ہے آزادی. ان کی بیس سمجھ میں آ گئی؟ آزادی. اس آزادی کو سامنے رکھ کر قانون سازی کی گئی ہے کہ سب کو کیا کیا جائے؟ جینے کا حق دیا جائے. کوئی کسی کا پابند نہیں ہے. ہر شخص کی لائف میں انٹرٹینمنٹ ہو. ہر شخص کی لائف میں کیا ہو؟ انٹرٹینمنٹ ہو. بھائی اگر بوڑھے ماں باپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو گورنمنٹ پال رہی ہے نا اس کو. اولاد کیوں یہ ٹینشن اٹھائے؟ اولاد کو جینے دو یار. لیکن اسلام کی جو بیس ہے نا، جس کی بنیاد پر اسلام نے قانون سازی کی ہے، وہ بیس بالکل اس کے اپوزٹ ہے. اسلام کی بیس ہے ریلیشن. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا بیس ہے اسلام کی؟ ریلیشن. اسلام کہتا ہے مخلوق کا خالق سے ریلیشن پاورفل ہونا چاہیے، اور مخلوق کا آپس میں ریلیشن بھی پاورفل ہونا چاہیے. اور اس ریلیشن کو قائم کرنے کے لیے انسانیت سے قربانی دلوائی جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس ریلیشن کو قائم کرنے کے لیے انسانوں سے قربانی دلوائی جائے. اگر کہیں ریلیشن اور آزادی میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، آزادی کو ریلیشن پہ قربان کیا جائے.
بڑی خاندانی بات ہے، کاش دماغ میں بیٹھ جائے۔ اسلام بھی آزادی کا قائل ہے۔ اسلام نے لوگوں کو سورج کی عبادت سے نکال کے سورج سے آزاد کیا کہ نہیں کیا؟ اسلام نے جانوروں کی عبادت سے، اسلام نے سب سے پہلے تو انسان کو آزادی یہ دی کہ ساری کائنات انسان کے لیے مسخر ہے۔ ساری کائنات کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ پہلے لوگ غلام تھے، پیروں کے غلام، بتوں کے غلام، کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے، کوئی چاند کی عبادت کر رہا ہے، کوئی آگ کے سامنے جھک رہا ہے۔ اسلام نے کہا اس کائنات کا ایک ایک ذرہ، چاہے وہ گائے ہو، چاہے وہ سورج اور چاند ہو، چاہے وہ آگ ہو، یہ تمہارے غلام ہیں، کبھی بھی اپنے غلام کے سامنے جھکا نہیں جاتا۔ لوگ کہتے تھے سورج اتنا خوبصورت، اتنی خدمت کر رہا ہے، سورج کی عبادت شروع کر دی۔ اللہ نے کہا یہ تمہاری خدمت جو کر رہا ہے غلام ہے تمہارا، یہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، اس سے خدمت لو۔ یہ جانور، گائے تمہیں بہت زیادہ دودھ دیتی ہے، فائدہ مند مخلوق ہے، تو اس کی عبادت نہیں ہے، یہ مقدس نہیں ہے، یہ غلام ہے، اس لیے خدمت کر رہی ہے، اس کا کام ہے یہ، لہذا جس دن دودھ دینا بند کرے کاٹ کے کھا جاؤ، کیونکہ غلام اگر خدمت کے قابل نہ ہو تو رکھا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں ہمارے گھر میں ماسی ہے، ہم نے اتنی بھاری بھرکم تنخواہیں دی، آتی ہے نہ پوچھا لگاتی ہے نہ برتن دھوتی ہے، پڑی رہتی ہے، تو میں کہتا ہوں پھر نکال دو بھائی اس کو، کیا خیال ہے؟ اور نکالتے ہیں نا کہ لوگ بھائی جاب لیس کر دیتے ہیں، ملازمت سے نکال دیتے ہیں۔ آپ مینیجر صاحب کو کرسی پہ بٹھایا، وہ کام ہی نہیں کر رہا، وہ چھٹیاں کر رہا ہے، تو ایک دن نوٹس آ جائے گا نا کہ بھائی پتلی گلی سے نکلو، یہاں پیڑے کھانے کے لیے تھوڑی کمپنی ہے، جو کام کرے گا اس کو تنخواہ ملے گی، نہیں کرے گا تو کیا ہوگا، نکلو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ گائے مقدس کب سے ہو گئی بھائی؟ یہ تمہیں دودھ دیتی ہے، یہ تمہارے فائدے کے لیے بچہ دے گی، اس کو کاٹ کے کھاؤ جب بڑا ہو جائے۔ تو جب یہ ان تمام فائدے دینا بند کر دے تو اب اس کا گوشت کھا جاؤ، کیونکہ اب اگر گوشت نہیں کھایا بڑھاپے میں اس کا گوشت کھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ لہذا ہم یہی کرتے ہیں بھینسوں کے ساتھ۔ سوراب گوٹ میں جاؤ، جو آپ دمبے کے نام پہ تکے کھا رہے ہوتے ہو، اصل میں وہ ریٹائر بھینسوں کے تکے ہوتے ہیں۔ وہ کس کے تکے ہوتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا آصف اسکوائر پہ، ہم بھی کئی دفعہ گئے ہیں، بڑی مزے کی۔ میں پہلے دمبے کی بوٹیاں سمجھتا تھا اس کو، بعد میں پتا چلا بھینسوں کی، کھاتے پھر بھی ہے، اگر بھینس کی بھی اچھی لگ رہی ہے تو کھا لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، میں ان کا کاروبار ٹھپ نہیں کرنا چاہتا۔ تو وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ ایکسپائر بھینسیں جو دودھ دینا بند کر دیں تو ان کو فوراً کیا کیا جاتا ہے؟ ذبح کیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ جانور اللہ نے کس کے لیے پیدا کیے؟ بولو، ہمارے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے فراغ الی اہلہ، فوراً اپنے گھر والوں کی طرف گئے، فجاء بعجل سمین، بچھڑا کھڑا ہوا تھا، اسے ذبح کر دیا۔ بچھڑا کہہ سکتا تھا نا کہ میرا کیا قصور ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے بھائی تجھے میں نے رکھا کس کے لیے تھا؟ مہمانوں کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو بڑا ہو جائے گا تو تیرا گوشت کھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ تو ہم تو یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات انسان کو آزاد کیا تمام مخلوق سے کہ یہ سب تمہارے غلام سوائے انسانوں کے، انسان تمہارے غلام نہیں ہے، سب انسان برابر ہیں۔ اسلام نے غلامی کو پروموٹ نہیں کیا، جو پہلے غلامی چلی آ رہی تھی نا اس کو ختم کیا۔ وہ کیسے ختم کیا ایک الگ ٹاپک ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا اسلام میں غلامی کا تصور ہے، تصور تو اسلام سے پہلے تھا، اسلام نے اس کو ختم کرنے کی قانون سازی کی ہے۔ خیر، تو آزاد، جن چیزوں سے آزاد کرنا تھا اسلام نے ہمیں اس سے آزاد کر دیا، اور کہا کہ غلام صرف تم کس کے ہو؟ اللہ کے، جو سپیریئر ہے۔ لیکن اسلام نے کہا کہ کچھ آزادیاں ایسی ہیں جس سے ریلیشن خراب ہوں گے۔ جس سے کیا ہوں گے؟ ریلیشن۔ تو ریلیشن اور آزادی میں جب ٹکراؤ ہو تو آزادی کو ریلیشن پہ قربان کر دینا، ریلیشن کو آزادی پہ قربان نہیں کرنا ہو۔ یہ فرق ہے اسلام میں اور مغربی طاقتوں نے جو قانون سازی کی ہے ان دونوں میں، یہ فرق ہے۔ ہمارا سیکولر لبرل طبقہ، آپ جتنا پڑھے لکھے لوگوں کے پاس جاؤ گے نا، جو لبرل پڑھے لکھے، ان میں ریلیشن اتنا ہی نہیں ہوگا۔ جتنا مذہبی لوگوں کے پاس جاؤ گے غریب ہوں گے لیکن ریلیشن مضبوط ہوگا، محبتیں ملیں گی آپ کو۔ ان کے ہاں محبتیں کیا ہیں؟ شارٹ، محبتیں شارٹ ہیں۔ تو اسلام نے کیا کہا؟ سب سے زیادہ فوکس کس کو کیا ہے؟ ریلیشن پہ۔ اب ریلیشن میں اسلام نے ڈیٹیل بتائی، سب سے خاندانی ریلیشن تمہارا اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔
لہذا اس ریلیشن کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ساری آزادیاں ہم سے سلب کی گئی ہیں. آپ جمعے کے دن آزاد نہیں ہو کہ جمعے کی اذان ہو گئی اور گھر میں پڑے ہوئے آپ ٹی وی میں میچ دیکھتے رہو, آپ آزاد ہو نہ. آپ کو نہا دھو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جمعے کو بھی بہت سے لوگ نہیں نہاتے. نہا دھو کے آپ کو جسم کی صفائی کر کے مسجد میں حاضری دینی پڑے گی اور اللہ سے اپنا ریلیشن مضبوط, اسی سے تو ریلیشن مضبوط ہوگا نا. اللہ کی حمد و ثنا کرو گے, نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے تیار ہو کے سجدہ کرو گے اللہ کے سامنے, تو اللہ کی محبت پیدا ہوگی, اللہ کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی, آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی. 5 نمازوں کا حکم دیا, ہم آزاد نہیں ہیں. اللہ نے کہا پورے سال کھاتے پیتے ہو, 1 مہینہ میری خاطر اپنی آزادی, کھانے پینے کی آزادی سلب ہوگی. 1 مہینہ میرے بتائے ہوئے ٹائم پہ کھاؤ گے, اور جب میں کہوں گا نہیں کھاؤ تو نہیں کھاؤ گے. وہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان. ہماری آزادی سلب, میرے پراٹھے چھوٹ جاتے ہیں. سب سے زیادہ ٹینشن جو روزے میں ہوتی ہے نا, ناشتہ چھوٹنے کی ہوتی ہے, کیونکہ لوگ چائے کے عادی ہوتے ہیں, نسوار گٹکے کے عادی ہوتے ہیں, وہ سب ختم. نسوار والوں کو دیکھو عصر کے بعد ان کی حالت کیا ہوتی ہے, عصر کے بعد حالت کیا ہوتی ہے. سگریٹ والوں کو دیکھو روزے میں عصر کے بعد کیا حالت ہوتی ہے ان کی. تو یہ آزادی ہماری کیا ہو جاتی ہے؟ چھن جاتی ہے. بہت ساری آزادیاں, میں تو تفصیل میں جاؤں گا. اس آزادی کو چھیننے کا مقصد ہے آپ کا اللہ سے ریلیشن مضبوط ہو جائے, کیونکہ آپ کو صرف آزادی نہیں چاہیے, ریلیشن کی بھی ضرورت ہے. آپ اپنے غم کس کے سامنے پیش کرو گے بھائی؟ اللہ کے سامنے پیش کرو گے. اگر آپ کا اللہ سے ریلیشن نہیں ہے تو اللہ تو ہے ہی نہیں آپ کی ڈکشنری میں, اللہ ہے ہی نہیں آپ کی ڈکشنری میں. آپ ڈپریشن کی طرف جاؤ گے. خودکشیاں مسلمانوں میں زیادہ ہوتی ہیں, غیر مسلموں میں زیادہ ہوتی ہیں؟ بولو. غیر مسلموں میں, اس لیے کہ ان کے غم کا مداوع کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں, ان کا اللہ سے ریلیشن ہی نہیں ہوتا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اللہ کہتے ہیں غم زدہ ہو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگو. ہم نے تو 100 دفعہ تجربہ کیا بھائی, جب اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھو ایک دم ایسا لگتا ہے جیسے سر سے پتھر ہٹ گیا, کوئی بوجھ رکھا ہوا تھا وہ ہٹا لیا کسی نے. کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ غموں کو دور کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے اور غم میں اجر بھی دے سکتا ہے. مَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ, کیا زبردست حدیث ہے. اگر غم دور نہ بھی ہو, نبی نے فرمایا جو اللہ سے صبر مانگتا ہے نا اس کو صبر مل جاتا ہے. کیا مطلب؟ وہ غم رہ کے بھی برداشت آ جائے گی اس کے اندر. غم اگر دور نہ بھی ہوا نا تو اس غم کو برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے آپ کے اوپر لا کے 20 کلو ویٹ رکھ دیا, اب آپ کی چیخیں نکل رہی ہیں اسے ہٹاؤ اسے ہٹاؤ. ایک طریقہ غم دور کرنے کا یہ ہے کہ کوئی آئے اور وہ بوجھ آپ کے سر سے ہٹا دے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اتنی طاقت دے دے کہ وہ آپ 20 کلو آرام سے اٹھا سکو, تو مقصد تو حاصل ہو گیا نا بھائی. تو غم کا بوجھ جب سر پہ ہوتا ہے, جب آپ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں, صبر کی کوشش کرتے ہیں, یا تو اللہ وہ غم دور کر دیتا ہے یا آپ کو وہ 20 کلو کا غم اٹھانے کی آپ کے اندر طاقت پیدا کر دیتا ہے. اس غم میں بھی آپ مسکرانا شروع کر دیتے ہو. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ یہ پیکج کافر کے پاس بولو نہیں, یہ پیکج اس کے پاس ہے ہی نہیں. تو اسلام نے پہلا حصہ یہ بتایا کہ بھائی قانون کی جو بیس ہوگی وہ کیا ہوگی؟ مخلوق کا اللہ سے ریلیشن ہوگا. لہذا جہاں ریلیشن اور آزادی میں ٹکراؤ ہوگا, آزادی کو ریلیشن پہ قربان کرنا پڑے گا, جبکہ غیر مسلم اس کا قائل نہیں ہے. دوسرا اللہ نے کہا مخلوق کا آپس میں بھی مضبوط ریلیشن ہوگا. لہذا اس ریلیشن کو قائم کرنے کے لیے ایک دوسرے کے لیے قربانی دینی پڑے گی, کیونکہ محبت قربانیوں سے پیدا ہوتی ہے. اگر ہر آدمی نے انڈیویجول لائف گزارنی ہے, اخپل طریقے سے زندگی گزارنی ہے, تو ریلیشن کیسے بنے گا بھائی صاحب؟ اخپل سمجھتے ہو؟ دیکھو 4 دوست جا رہے ہیں, ہر آدمی کھانا کھا رہا ہے اخپل طریقے سے اور اپنے کھانے کے پیسے دے رہا ہے, تو یہ کوئی دوستی ہوئی؟ دوستی تو ایسی ہوتی ہے میں دے رہا ہوں تو نے نہیں دینے پیسے, دوسرا کہہ رہا ہے نہیں میں دے رہا ہوں تو نے نہیں دینے, تیسرا کہتا ہے ابے تم ہٹاؤ, پھر چوتھا اس کو آنکھ مار رہا ہے ہوٹل والے کو, ان تینوں سے پیسے نہیں لینا. کیا خیال ہے؟ تو ریلیشن تو پیدا ہوتا ہے میرے بھائی قربانی دینے سے. تو اللہ نے ریلیشن میں سب سے پہلے بتایا اولاد کا ریلیشن کس سے ہونا چاہیے؟ ماں باپ سے. ماں باپ سے ریلیشن ہونا چاہیے. لہذا اللہ نے حکم دیا. اچھا اس کو کیا کہہ دیا؟ آزادی. بھائی بوڑھے باپ کو پالنا ہماری آزادی سلب ہو رہی ہے. او بھائی سلب ہو رہی ہے,
لیکن آج تم اپنے ماں باپ کے لیے یہ قربانی دو گے تو کل تمہارے بڑھاپے میں کون قربانی دے گا؟ اولاد قربانی دے گی. گورے کے ہاں نہ گورا قربانی دے رہا ہے، لیکن وہ جو اس نے آزادی گزاری ہے وہ مزے کرکرے ہوتے ہیں بڑھاپے میں، کیونکہ اس کے لیے بھی پھر کوئی قربانی نہیں دیتا. بوڑھے آدمی کا اولڈ ہاؤس میں گزارا تو ہو جاتا ہے، محبت ملتی ہے اس کو اولڈ ہاؤس میں ہے بھائی. سرکاری ملازم آئے اور بوڑھے کے رالے صاف کر کے چلا جائے، اور رینٹ پہ بندہ آئے 1 گھنٹہ اس کی تنہائی دور کر کے چلا جائے، رینٹ والا بندہ رینٹ کا ہوتا ہے میرے بھائی، وہ اولاد سے محبت نہیں ملتی اولاد والی اس کو. اسلام نے بتایا ماں کا حق ہے، ماں کی خدمت کے لیے اپنی آزادی کو قربان کرنا پڑے گا تاکہ ماں سے ریلیشن کیا رہے؟ بولو مضبوط. یہاں تمہیں آزاد نہیں ہو. ماں اور باپ کو پالنا حکومت کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، یہ رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ تمہاری ہے. تبھی گورے اپنے ملک سے بہت محبت کرتے ہیں، اسٹیٹ سے، کیونکہ سارے کام اسٹیٹ کر رہی ہوتی ہے، خود کچھ نہیں کر رہے ہوتے. ہم اسٹیٹ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں محبت ماں سے بھی ہوتی ہے، باپ سے بھی ہوتی ہے، بھائیوں سے بھی ہوتی ہے، بہنوں سے بھی ہوتی ہے. نہیں ہوتی ہے تو ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے تو فالٹ ہے آپ کے اندر. معذور بھائی کو پالنا اسلام کہتا ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، قرآن کی آیت ہے. کیا زبردست اصول قرآن نے بیان کیا. دیکھو کہا معذور بھائی کو پالنا گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ بھائی پال رہا ہے کہ نہیں پال رہا، نہیں پال رہا تو اس کو سزا دے، وہ کیس ہو اس کے خلاف. مثال کے طور پر میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو 3 بھائی ہیں اور ایک چوتھا بھائی معذور ہے. 3 بھائی ہیں، چوتھا کیا ہے؟ معذور، جو کما نہیں سکتا. شریعت یہ کہتی ہے، باپ نہیں ہے ان کا، فرض کرو باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے. شریعت یہ کہتی ہے یہ معذور بھائی کے پاس اگر 1 کروڑ روپے ہوتے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی تو تینوں بھائیوں کو وراثت میں کتنا حصہ ملتا؟ سمجھو 75 لاکھ روپے ہوتے، وہ ڈیوائڈ کرنا آسان ہے نا. 75 لاکھ روپے اس معذور کے پاس ہوتے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی تو اس معذور کے تینوں بھائیوں کو وراثت میں کتنا ملتا؟ 25 لاکھ، یعنی 1/3 ہر ایک کو وراثت ملتی. سمجھتے ہو؟ لہذا ابھی یہ مرا نہیں ہے اور غریب ہے، 75 لاکھ نہیں ہے اس کے پاس، تو اس کا منتھلی جتنا نان نفقہ ہے تینوں بھائیوں پہ 1/3 آئے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تینوں بھائیوں پہ کتنا آئے گا؟ 1/3. یعنی فرض کرو اس کا ماہانہ خرچہ جو ایک اچھی اسٹینڈرڈ کی لائف گزارنے کے لیے 75,000 روپے بنتا ہے، تو 25,000 ایک بھائی دے گا، 25 دوسرا دے گا، 25 تیسرا دے گا. گورنمنٹ نہیں دے گی، نا. یہ کون دے گا؟ یہ تینوں بھائی دیں گے، اور خوشی خوشی دیں گے. اور ان کو کہا گیا ہے کہ اگر تم دو گے تو جتنا بنتا ہے اس سے زیادہ دو تاکہ صلہ رحمی کا تمہیں ثواب ملے. اسلام موٹیویٹ کرتا ہے، اس معذور کو پالنے پر اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا. انکم ترزقون بضعفائکم، کمزوروں کی وجہ سے تمہاری روزی میں بھی برکت ہوگی. گورے نے کہا نا 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 نا، یہ معذور پالنا چاہیے 25 کروڑ بھی کماتے ہوں، ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. اب گورنمنٹ کہاں سے دے گی بھائی؟ گورنمنٹ کے پاس نوٹ چھاپنے کی مشینیں نہیں ہوتی. گورنمنٹ لے گی پبلک سے ٹھیک ٹھاک ٹیکس. 1 کروڑ پہ 40 لاکھ روپے ٹیکس لے گی، جن میں 3 بھائی بھی آئیں گے. وہ ٹیکس لے کے گھما کے یہاں خرچ کرے گی. وہ معذور کہے گا مجھے حکومت نے پالا ہے، میرے بھائیوں نے نہیں پالا. لہذا بہن بھائیوں کا سیٹ اپ کیا ہو گیا؟ برباد. دوست میں اور بھائی میں کوئی فرق رہا؟ حالانکہ وہی پیسے گھوم کے آ رہے ہیں. آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کیا کہہ رہا ہوں؟ وہی پیسے کیا ہو رہے ہیں؟ بولو، گھوم کے آ رہے ہیں. ریلیشن کس کا بن رہا ہے؟ بلکہ زیادہ لے رہی ہے گورنمنٹ، زیادہ لے رہی ہے. آپ کے ابا کمانے کے قابل نہیں رہے بڑھاپے میں، اسلام کہتے ہیں اولاد مل کے پالے گی. انگریز کہتے ہیں نہیں، یہ حکومت پالے گی. تو حکومت کہاں سے پالے گی بھائی؟ حکومت ٹیکس لے گی اور وہی ٹیکس گھما کے آپ کے ابا پہ خرچ کرے گی. ابا کہیں گے مجھے کون کھلا رہا ہے؟ گورنمنٹ. اور وہ ٹیکس جبرن لے گی آپ سے. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایکچولی دینا چاہتے ہیں تو نا. لہذا ابا اور اولاد کا ریلیشن بنے گا. اسٹیٹ کی لوگ تعریفیں کریں گے. جب پاکستان کے دیسی لوگ بھی وہاں جائیں گے بولیں گے یار وہاں بڑے حقوق ہیں یار، بوڑھوں کو بھی گورنمنٹ پالتی ہے، امریکہ زندہ باد، جاپان زندہ باد، اور فلانا زندہ باد. ابا زندہ باد یہ کبھی نہیں کہیں گے. وہ بیٹا زندہ باد یہ کبھی بھی. گورا ہمیشہ یہ کہتا ہے امریکہ زندہ باد، میرا ابا زندہ باد. کیا کہ ابا کیا بھائی؟ ایسا نہ ہو ابا زندہ باد کہہ دیا تو ابا مجھ سے پیسے مانگ لے.
اسلام نے کیا کیا ہے؟ اسلام نے کہا جو معذور بھائی تھا نا اور 3 بھائی اس کے پیسے والے ہیں, 75,000 اس کی نان نفقہ ہے, تو 25,000 کون دے گا؟ تینوں بھائی دیں گے. اسٹیٹ کا کیا کردار ہے پھر یہاں؟ اسٹیٹ کا کردار یہ ہے کہ اگر یہ نہیں دے رہے تو وہ معذور بھائی کورٹ میں کیس کرے گا کہ شرعی لحاظ سے جو میرا حق بنتا ہے مجھے میرے بھائیوں سے دلوایا جائے. گورنمنٹ پولیس کے ذریعے ان تینوں کو کمبختوں کو اٹھائے گی, کورٹ میں لائے گی, بولے گی کمبختوں تم بینک اسٹیٹمنٹ دکھاؤ, تمہاری سیلری کتنی ہے, انکوائری کرے گی, دیکھے گی ہاں بھائی یہ خود بھی کما رہے ہیں, لہذا اب تمہاری تنخواہ سے 25,000 روپے کٹے گا اور اس کے اکاؤنٹ میں جائے گا. تو گورنمنٹ کا کام ہے مظلوم کو اس کا حق دلانا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اس سے ریلیشن کس کا مضبوط ہوگا میرے بھائی؟ بھائیوں کا. اول تو یہاں تک نوبت ہی نہیں آئے گی نا, جب ان کو پتہ ہے ہمارا شرعی حق ہے اور ہمارے لیے جنت کمانے کا ذریعہ ہے اور یہ چیز ہمارے مال میں برکت کا ذریعہ. اسی طرح بہن بھی ہے, مال میں برکت کا ذریعہ بھی بن رہا ہے. تو نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ نہ دے رہے ہو. اب اگر دے رہے ہیں تو بے دینی کی وجہ سے دے رہے ہیں, نہیں دے رہے. اور عورت کو تو اسلام نے ایسے حق دے دیے کہ عورت معذور نہ بھی ہو, بالکل ٹھیک ٹھاک صحت مند, اتنی پاورفل ہے جم جا جا کے کہ 6 بندوں کو گرا سکتی ہے, کما سکتی ہے. پھر بھی اگر وہ نہیں کما رہی ہے تو اس کا خرچہ کس پر ہے؟ والد اور بھائیوں پر. ابے ایسی آزادی کہیں ملے گی بھائی؟ یعنی اگر کسی لڑکی نے ایجوکیشن حاصل کی, اور ایسے لڑکیاں ہیں جو بہت ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں, مجھے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں ہماری بیٹی نے اتنا پڑھ لیا ہے کہ جیسے ہی ابھی کہیں جاب کرے گی نا ٹھک سے 4 لاکھ تنخواہ اس کی شروع ہو جائے گی. ایسی ہیں 4 لاکھ کیا 40 لاکھ کمانے والی بھی ہیں, لیکن آج وہ فیصلہ کر لے میں نے نہیں کمانا, ڈیڈی پاپا میں جاب, کیونکہ جب وہ 40 لاکھ کما رہے تو اسٹائل بھی چینج ہو جاتا ہے. پھر ابو نہیں ہوتا گھر میں. ابو تو ہم غریبوں کے بچے بول رہے ہوتے ہیں ابو, اور مجھے اچھا ابو ہی لگتا ہے یار. ابو کے لفظ میں بڑا پیار ہے, امی کے لفظ میں بہت پیار ہے. خیر آپ کی مرضی, آپ پاپا بابا بیکری کا جتنا بھی سامان ہے وہ آپ اپنے گھر میں رکھیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ابو اور امی کے لفظ کو مت چھوڑو یار, انگریزوں سے متاثر مت ہو. ابو ابو ہی اچھے لگتے ہیں, ابو ابو ہی. انگریزوں کے یہاں ہوتے نہیں ہیں اس لیے انہوں نے تھوڑا سا, یعنی اس ٹائپ کے نہیں ہوتے, ویسے تو ان کے یہاں کچھ ہوتے بھی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سارے بغیر ابو کے. تو عورت کو تو اللہ نے کتنی آزادیاں دے دی بھائی. یعنی اگر وہ کما سکتی ہے لیکن نہیں کما رہی تو اسی تفصیل کے ساتھ اس کا خرچہ کس پر ہے؟ اس کے بھائیوں پر. سب سے پہلے تو باپ پر ہے, اور کمال ہے باپ پہ تو اتنا بوجھ ڈال دیا کہ جب تک باپ زندہ ہے باپ کے علاوہ کسی اور پہ نان نفقہ ہے ہی نہیں. یہی تو باپ کے باپ ہونے کی اسلام نے پروٹوکول دیا باپ کو. دیکھو اگر معذور بچہ ہے نا اس کا سارا خرچہ باپ پر ہے, بھائی کروڑ پتی بھی ہو تو بھی اللہ کہتے کس پر ہے؟ باپ پر. باپ نہ ہو تو پھر بھائیوں پر آئے گا, یا باپ غریب ہے کما نہیں سکتا تو آئے گا, ورنہ اولاد کے نان نفقے میں اللہ نے باپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا. یہ باپ کے پروٹوکول کے خلاف ہے. اللہ نے کہا باپ جب موجود ہے تو اولاد کی رسپانسبلٹی ٹوٹلی کس کے کندھوں پر ہے؟ باپ کے کندھوں پر. حتیٰ کہ بیوی کروڑ پتی بھی ہو, بچے تو بیوی کے بھی ہیں نا, پھر بھی اولاد کا خرچہ اللہ نے کس پہ ڈالا ہے؟ باپ پہ. تو باؤنڈ کر دیا نا, اس کی آزادی چھین لی کہ نہیں چھین لی؟ لیکن اللہ نے کہا ہم تمہاری آزادی اس لیے چھین رہے ہیں کہ تاکہ تمہارا اولاد سے ریلیشن کیا ہو جائے؟ مضبوط. بچہ جب بڑا ہوگا اور تم بوڑھے ہوگے تو بچہ کہے گا کہ میرے بھائی بھی مالدار تھے, میری ماں بھی مالدار تھی, میرے پڑوسی بھی مالدار تھے, میں جس حکومت میں رہتا تھا وہ بھی ارب پتی تھی, لیکن میری ساری رسپانسبلٹی کس نے اٹھائی ہے؟ باپ نے. لہذا اس کی ساری رسپانسبلٹی اب کس کے کندھوں پر ہے؟ میرے کندھوں پر ہے. تو آزادی کچھ وقت کے لیے قربان ہو رہی ہے, لیکن اس آزادی سے ریلیشن کیا ہو رہا ہے؟ بولو. اسلام نے کہا ریلیشن پہلے ہے بھائی, اور یہ نیچر کے مطابق بھی ہے. باپ پہ اور باپ کے لیے اولاد پہ خرچ کرنا بوجھ نہیں ہے, حکومت کو ٹیکس دینا بوجھ ہے. 1 کروڑ تنخواہ میں سے 40 لاکھ جب گورنمنٹ کو دے گا نا چیخیں نکلیں گی, لیکن وہ 40 لاکھ جب اولاد پہ خرچ کرے گا چیخیں نہیں نکلیں گی. اولاد سے ایسا ریلیشن ہوتا ہے, کھاتا بچہ ہے, پیٹ کس کا گھر بھرتا ہے؟ باپ کا. دین فطرت ہے نا اسلام. انگریز ان نعمتوں سے محروم. صحیح ہے نا, ریلیشن گئے.
تیل لینے. بلکہ جتنا باپ پہ بنتا ہے باپ زیادہ ہی کھلا رہا ہوتا ہے, بلکہ اتنا کر رہا ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے انتظام کر کے جاؤں, مرنے کے بعد بھی انتظام کریں. ریلیشن مضبوط ہوتا ہے. تو اسلام نے جو قانون دیے نا ان کی بیس کس پر ہے بھائی صاحب؟ ریلیشن پر ہے. اسلام نے یہ بھی کہا کہ غریب اور مالدار کا ریلیشن بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. ٹائم یہ گھڑی صحیح ہے نا؟ غریب اور مالدار کا, سوسائٹی میں جو غریب اور مالدار کا ریلیشن بھی کیا ہونا چاہیے؟ بولو, مضبوط. لہذا غریب کو پالنا مالداروں کا حق ہے. اسٹیٹ کیا کرے گی؟ مالداروں سے حق اگر وہ نہیں دے رہے تو نکلوا کے غریبوں تک پہنچائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا, فرمایا علاقے کے لوگوں سے, مالداروں سے زکوٰۃ لو اور ان کو بتاؤ یؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم, کہ ان کے مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور انہی کے غریبوں میں تقسیم کی جائے گی. کتنی زکوٰتیں نکلتی ہیں اور وہ کہاں جا رہی ہوتی ہیں؟ غریبوں میں. مجھے یاد ہے کتنا ریلیشن مضبوط ہوتا ہے اس سے. آپ کسی بھی غریب کو ایک دفعہ زکوٰۃ دے دیں, ہمیشہ آپ کے سے رسپیکٹ دے گا, آپ کو وہ محبت دے گا آپ کو. آپ کا مقصد کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہونا چاہیے, لیکن بہرحال ریلیشن تو مضبوط ہوتا ہے نا, اس سے محبت تو بڑھتی ہے نا اس سے. اور اسلام میں چونکہ رشتہ داری کو اہمیت دی گئی ہے, لہذا حکم دیا کہ رشتہ دار غریب پہ خرچ کرو گے تو ڈبل ثواب ملے گا, ایک ریلیشن مضبوط کرنے کا اور ایک زکوٰۃ دینے کا. اللہ تعالیٰ نے شوہر کو غلام بنا دیا, اس سینس میں بیوی کا غلام بنا دیا کہ آزاد نہیں ہے. کہا کہ سارا نان نفقہ اس کا کس کے ذمے ہے؟ بولو, تمہارے ذمے. مرد کہتے ہیں میری آزادی سلب ہو گئی. گورا آزاد ہے, اپنے خرچے پہ خود چائے پیتا ہے, اس کی بیوی چائے اپنے خرچے پہ پیتی ہے. چائے تو ہوتی نہیں ہے وہاں پہ, ترس جاتا ہے. کراچی میں ہی چائے ملتی ہے, کراچی اور کوئٹہ ہے, باقی کراچی سے باہر نکلو تو چائے بیڑا غرق. چائے کے نام پہ مذاق پلایا جاتا ہے. اس لیے میرے بھائی, کراچی سے جب کوئی سفر کر کے کوئٹہ جا رہا ہے تو کوئٹہ میں تو خاندانی چائے ملے گی آپ کو, یہ بلوچستان اور کوئٹہ کے راستے میں بھی خاندانی ملے گی. لیکن جو چائے کے عادی لوگ ہیں ان سے میں وصیت کروں گا کہ کراچی سے باہر جاؤ تو اپنی پتی, اپنا بھینس کا دودھ, اپنا چولہا, اپنی دیگچی خود لے کے جاؤ, ورنہ چائے کے نام پہ تمہارے ساتھ بدترین مذاق ہوگا. ہر آدمی کہے گا آج آپ کو کڑک چائے پلاتا ہوں, وہ پلائے گا وہ چیز, آدمی کہے گا یار کیا پلا دیا تم نے. اصل میں دودھ کہاں سے لائیں؟ دودھ نہیں ہے نا, وہ ڈبے کا دودھ تو ہے, وہ دودھ میں جو بیچارے اپنی طرف سے اخلاص سے پلا رہے ہوتے ہیں, نہیں ہے. اچھا خیر, تو چائے بیگم اپنے خرچے پہ, میاں اپنے خرچے پہ, دونوں کیا ہیں؟ آزاد. میرے بھائی یہ اتنے آزاد ہیں کہ کوئی لنک ہے ہی نہیں آپس میں ان کا. رات کو ملتے ہیں آپس میں, شوہر کہتا ہے میں اس سلسلے میں حاضر ہوا تھا آپ کی خدمت میں, بیوی بھی کہتی ہے ٹھیک ہے, اور اس کی مرضی ہے, وہ کہے ٹھیک نہیں ہے. اگر وہ کہے نہیں, نکلو پتلی گلی سے, تمہاری مرضی, جو مرضی کرو, پھر تم بیٹھ گئے. لبرل انٹیاں آج کل اسی ٹائپ کی آ رہی ہیں مارکیٹ میں. تو لوگوں کو بڑا شوق ہے ہم لبرل اور ایجوکیٹڈ لڑکی سے. ایجوکیٹڈ ہونا ایک الگ چیز ہے, لبرل ہونا ایک الگ چیز ہے. ایجوکیٹڈ سے کر لو بھائی شادی, لیکن گھریلو سے کرو, گھرداری ہو, جو اسلام کو جانتی ہو سمجھتی ہو, ورنہ ایسی چپت لگائے گی نا تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی, نسلیں یاد رکھیں گی. تو اب مرد تو پابند ہے یہاں پہ. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب عیاشی کر رہے ہیں, آ جاؤ یار تم بھی کر لو چار. ہماری آمدن کا تو سارا جا کہاں رہا ہے؟ میرے پہلی تاریخ کو جو ٹھک 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 میرے اکاؤنٹ سے پیسے نکلتے ہیں نا, بچوں کی فیسیں اور یہ اور علاج اور معالجہ پورا بل, فائلیں بنی ہوئی ہیں گھر میں آلو پیاز ٹماٹر کی, آلو پیاز ٹماٹر کی فائلیں ہیں, وہ ٹھک ٹھک ٹھک. ہم تو سارا کہاں جا رہا ہے؟ خود سوچو کتنا خرچہ ہوگا. اگر میں یہ خرچہ گھر میں نہ کرتا, یہ ریوو شیوو تو غریبوں والی باتیں کرتے ہو تم لوگ. کچھ بھی نہیں تھے بھائی, ہمارے اپارٹمنٹ ہوتے بڑے بڑے اور بڑے کیا لگژری. زرداری صاحب ہمیں بلا رہے ہوتے اور بھائی آپ سے کچھ مشورہ لینا ہے میں نے, لیکن اس پہ انسان مطمئن بھی ہوتا ہے یار اپنے گھر پہ خرچ ہو رہا ہے نا, فطرت ہے نا, دین فطرت ہے. ایسے جرمانے تھوڑی ڈالیں بھائی, اپنے بچوں پہ خرچ ہو رہا ہے. کل ہم مریں گے ہمارے لیے یہی دعائیں کریں گے, یاد رکھیں گے. تو مرد کو پابند بنا دیا اللہ نے,
لیکن عورت کو کہا کہ جب اس کو میں نے باؤنڈ کیا ہے تو تمہیں بھی پابند ہونا پڑے گا. تمہیں پابند کیا ہونا پڑے گا؟ اس کی مرضی کے بغیر تم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. لبرل انٹیاں ٹاٹا کر کے جاتی ہیں, نہیں جا رہی ہوں. آدمی کہتا ہے نہیں جاؤ, نہیں جاؤ. تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ پھر آپ کہتے ہو اسلام میں منع ہے, اسلام میں یہ کیا ہے؟ منع ہے. کہتی باقی ساری چیزیں اسلام کا مانتا ہے, اسلام کی مانتا ہے تو ہیں. انڈین فلمیں تم دیکھتے ہو, سٹے مٹے تم لگاتے ہو, پینے پلانے کا تمہارا شغف ہے, باقی یا تو ہوتے نا پورے اسلام کو فالو کر رہے ہوتے ہو, تو اب آپ لاجواب ہو جاتے ہو. تو پہلا حق یہ ہے کہ میاں کے بغیر گھر سے باہر بولو نہیں نکل سکتی. نمبر 2, میاں کی پرمیشن کے بغیر کسی کو گھر کے اندر نہیں لا سکتی. میاں کی پرمیشن کے بغیر کسی مرد سے فون پہ بات, اگر آپ کو برا لگ رہا ہے کہ میری بیگم ہنس ہنس کے غفار سے بات کیوں کر رہی ہے, تو آپ بیگم کو بول رہے ہو بیگم یہ کیا لگتا ہے, تو وہ کہے کہ تم میری نیت پہ کیوں شک کر رہے ہو. لبرل انٹیاں ایسے تمہیں کیوں, تم کیا میں بری ہوں؟ ایک صاحب نے بتایا کہ ان کے کسی نے فیس بک پہ اکاؤنٹ بنا لیا, ان کی بیگم صاحبہ نے. کہہ رہے میں نے کہا بیگم یہ تم اکاؤنٹ کیوں بنا رہی ہو, اس سے تمہاری چیٹنگ آدمیوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہے, مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے. تو بیگم نے کہا کہ تم شک کرتے ہو, یہ پرانا واقعہ 20 سال تو نہیں, یعنی 15 سال, فیس بک نیا نیا آیا تھا, تو کیا تم مجھ پہ شک کرتے ہو؟ کہتے میں ڈر جاتا تھا. نہیں بیگم شک تو نہیں کرتا, تم بہت نیک ہو. بالآخر وہ آئی ڈی بنی اور ٹاکرے شاکرے ہوئے ہیں اور مارکیٹ سے بیگم شاٹ. پرانا واقعہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا. پھر مجھے آ کے بتا رہا تھا کہ یار میں نے بیگم کو فیس بک پہ آئی ڈی بنانے دی, اس پر چیٹنگ شروع ہوئی. جب میں اس سے پوچھتا تھا یہ تمہارا کیا لگتا ہے جس سے تم بات چیت کر رہی ہو, تو کہتی بھائی ویسے ہی ایک فرینڈ ہے. لبرل لوگوں میں یہ فرینڈ شپ کوئی بری چیز نہیں ہے, فرینڈ ہے. لو الگ ہوتا ہے اور فرینڈ الگ ہوتا ہے. اسلام میں کیا جو آدمی ہے تو آدمی ہی ہے, وہ کیا ہے؟ آدمی ہے. تو ہوتے ہوتے فرینڈ شپ سے کہتے ہیں وہ مجھے کہتی تھی یہ کیا تم یعنی شک کرتے ہو, تو میں ڈر جاتا تھا یار میں برا آدمی تو نہیں, میں اپنی اچھی بھلی بیوی بچے بھی ہوں جس کے. بالآخر وہ فرینڈ شپ ہوتے ہوتے لویریا ہو گیا. پاک کراچی میں ملیریا تو پھیلا ہوا ہے, لویریا بھی آج کل بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. تو لویریا کا علاج ملیریا سے زیادہ مشکل ہے, خوب سمجھ لو, اور لویریا زیادہ خطرناک ہے. لویریا ہوا مارکیٹ سے شاٹ. تو پھر میرے پاس بیچارہ غم لے کر آیا. میں نے کہا اللہ کے بندے جب تو آئی ڈی پہ لڑکوں سے چیٹنگ کر رہی تھی اس وقت وہی آدمی پن دکھاتا نا. کہہ رہے نہیں وہ میں وہ کہتا تھا تو وہ شک کرتی تھی. تو میں نے کہا آدمی پن دکھاتے, تھوڑا سختی کرتے. تو پھر کہتے نہیں سختی تو اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے. بیگم پہ سختی کرنا, ڈانٹنا. میں نے کہا یہ حلال ہے جو اب کچھ ہو رہا ہے. خیر, تو اسلام نے اس کو باؤنڈ کیا ہے کہ اب آپ فون پہ کسی مرد سے میاں کی پرمیشن کے بغیر بات نہیں کر سکتے. آپ کو میاں کی خدمت بھی کرنی پڑے گی, جو بھی جائز خدمت. تو گھر سنبھالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر مرد کے دل میں خواہش ہے, آج کل یہ بھی ایک سوشل میڈیا پہ بہت اچھالا جا رہا ہے کہ عورت اس کو منع کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی. اس کا سیدھا سادہ جواب ہے منع نہیں کر سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد اپنی زوجہ کے قریب آنا چاہتا ہے اور زوجہ اس کو آنے سے منع کر دے, پوری رات جتنی عبادت کرے گی کوئی عبادت مقبول نہیں ہے اس کی. اس لیے کہ مرد میاں کیا ہے؟ ناراض ہے. گوروں کے ہاں ایسا نہیں ہے, وہ نہیں آنے دے تو نہیں آنے دے بھائی, اس کی آزادی. تو ان کی بیس کس پر ہے؟ آزادی پر ہے. اس سے ریلیشن کی ایسی کی تیسی, ریلیشن کی ایسی کی تیسی. اسلام میں بھائی ریلیشن پہلے ہے, آزادی بعد میں. ریلیشن اور آزادی میں ٹکراؤ ہوگا, آزادی کو ریلیشن پہ قربان کرنا پڑے گا. عورت کا دل نہیں چاہ رہا میاں کی خواہش پوری کرنے کا, لیکن اپنی خواہش کو میاں کے ریلیشن پہ کیا کرنا پڑے گا؟ قربان. کہ بھائی میرا ریلیشن اس سے خراب ہوگا, لڑائی جھگڑا ہوگا, کوئی بات نہیں. مرد کا دل نہیں چاہ رہا بیگم سے تمیز سے بات کرنے کا, نہیں بھائی ریلیشن خراب ہوگا, ٹائم دینا پڑے گا گھر میں اس کو. بہت سے مرد ہیں سارا دن دوستوں کے پاس ہاں ہاں ہوئی گٹر کے ڈھکن, تھوڑے بہت ڈھکن جو باقی رہ گئے نا گٹر کے, وہ بے روزگاروں کے کام آ رہے ہیں بیٹھ کے گپیں لگانے کے. اب بہت سے مرد کہہ رہے ہوتے یار ہمارا دل نہیں چاہتا. بھائی ریلیشن کی خاطر آپ کو گھر میں ٹائم بولو دینا پڑے. مصروف لوگ بچوں کو ٹائم نہیں دیتے بھائی, اولاد سے ریلیشن ختم ہو جائے گا. جو باپ بچوں کو ٹائم نہیں دیتا, بچوں اور باپ میں ریلیشن کیا ہو جاتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں امی وہ غفار صاحب آ رہے ہیں گھر میں, وہ بچوں کو پتہ نہیں ہوتا ہمارے ابا ہیں یہ اس کو بھی غفار صاحب سمجھ رہے ہوتے ہیں. بچوں کو کبھی تفریح پہ لے کے جاؤ, کبھی کھانے پہ لے جاؤ, کبھی گھمانے پھرانے لے جاؤ,
بیٹھو ان کے ساتھ گپ شپ لگاؤ. ایک صاحب نے بتایا کہ میں صبح آفس جاتا ہوں جب بچے سو رہے ہوتے ہیں, جب آتا ہوں تو سو چکے ہوتے ہیں. کہہ رہے میرے بچے ایسے بڑے ہو رہے ہیں یوں, یعنی بستر پہ ہی دیکھتا ہوں ان کو تو ابھی اتنے ہو گئے ہیں. تو بچے تو ابا کو غفار بھائی بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ تو اس ریلیشن کو بچانے کے لیے اپنی آزادی کو قربان کرنا پڑے گا. ٹیچر سے ریلیشن, یہ بھی اسلام میں استاذوں کا بہت بڑا ریلیشن ہے, گوروں میں نہیں ہے یہ. ٹیچر سے ریلیشن کے لیے ٹیچر کی ڈانٹ ڈپٹ کو برداشت کرنا پڑے گا تاکہ آپ کا اپنے ٹیچروں سے ریلیشن کیا ہو, بعد میں کبھی زندگی میں ٹیچر سے ملاقات ہو تو نظریں جھکانی نہ پڑے شرم سے. تو یہ ٹاپک بہت طویل ہے, ابھی میں چونکہ وقت مکمل ہو چکا ہے, تو صرف یہ بتانا مقصد ہے میرے بھائی, اسلام فوکس کس کو کرتا ہے؟ ریلیشن کو. پڑوسیوں سے ریلیشن. کھانا بناؤ, پہلے غربت بہت تھی, اب تو ایسا نہیں ہے, تو فرمایا شوربہ زیادہ کر دو, تھوڑا سا پڑوسیوں کے یہاں بھی بھیج دو. تو قربانی دینی پڑ رہی ہے پڑوس سے ریلیشن بنانے کے لیے, قربانی دینی پڑی ہے ماں باپ سے ریلیشن بنانے کے لیے, بیوی سے ریلیشن بنانے کے لیے, عورت شوہر سے ریلیشن بنانے کے لیے, اولاد سے ریلیشن بنانے کے لیے. تو یہ سارے ریلیشن بنانے کے لیے اسلام قربانی مانگتا ہے. تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ بین الاقوامی لاز جو بن رہے ہیں اور غیر مسلم جو قانون سازی کر رہے ہیں, اس میں اور اسلام میں بنیادی فرق کیا ہے؟ ان کی بنیاد ہے آزادی پر, اسلام کی بنیاد ہے ریلیشن پر. تو ریلیشن میں میرے بھائی محبت ہے. انسان انڈیویجول تھوڑی پیدا ہوا ہے, خاندانوں میں اللہ نے پیدا کیا ہے. اس لیے اسٹریس اور ڈپریشن جو آج کل بہت زیادہ پھیل رہی ہے, اس کی وجہ ہے کہ محبتیں مارکیٹ سے شارٹ ہو رہی ہیں. محبت شارٹ ہوگی تو انسان اس کے بغیر گزارا نہیں ہے اس کا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مفتی صاحب, آپ کے بیان سے متاثر ہو کر دوسری شادی کر لی ہے اور جو پہلے سکون سے رہتی تھی اب اس نے بھی جینا محال کر دیا ہے. باہر ہوتا ہوں لیکن دونوں کو صفائیاں دیتا رہتا ہوں کہ پہلی کے پاس نہیں, دوسری کو بولتا ہوں اس کے پاس نہیں. اب پوچھنا یہ تھا کہ جنت میں بھی دونوں بیویاں ہی ہوں گی ساتھ میں, کیونکہ یہاں تو حالات بہت خراب ہیں, وہاں کیا ہوگا؟ کالیا. اور یہاں کے لیے کوئی مجرب طریقہ بتا دیں, ورنہ سوچ رہا ہوں سعودی عربیہ چلا جاؤں کام کے لیے. دفع ہو جاؤ یہاں سے. تیسری بھی کر لو, اور کیا ہے بھائی, یہ تو ہوگا. ٹینشنیں تو ہوتی ہیں, تھوڑے دنوں میں سیٹ ہو جاتا ہے کافی حد تک. سال لگتا ہے کچھ حالات نارمل ہونے میں, اس کے بعد ایب نارمل حالات کی عادت ہو جاتی ہے پھر انسان. سنت ہے نا, حلال میں تو یہی ہوتا ہے نا, تھوڑی بہت ٹینشن تو ہوگی نا حلال میں, برداشت کرو بس, اور کیا ہے. اچھا بھائی, یہ کیا لکھا ہے؟ میں نے خود ہم استخارہ کیسے کر سکتے ہیں, کیا طریقہ ہے استخارے کا؟ اگر اسٹوڈنٹ نکاح کرنا چاہ رہا, جو بھی کراتا ہے گھر والے نہیں کرا رہے ہیں, کیا کریں؟ اگر آپ خود کما رہے ہو تو کر کے بتا دو, ہو گئی ہے. جی بھائی ریکارڈ نہ کریں, ٹھیک ہے, بری بات ہے. تو ابھی ایک کلپ میرا چل رہا ہے, ایک آدمی کہہ رہا ہے مفتی صاحب کے کہنے پر میں نے پہلی شادی کی گھر والوں کی ایسی کی, تو میں گھر والوں نے بہو کو نکال دیا ہے اور بولے ایسی کی تیسی میں کہاں جاؤں. بھائی تو نے آدھی بات سنی, آدھی نہیں سنی ہے. آپ اپنے خرچے پہ شادی کرو گے, گھر والے جب نہیں کر رہے تو اپنے خرچے پہ, اور رہائش کا بندوبست بھی آپ نے اپنے لیے کرنا ہے. تو کر کے بتا دو کہ ہو گئی ہے, کہ مطلب یہ کہ کر کے بتا دو اور رکھ کے بتا دو کہ ہو گئی ہے, رکھ بھی لی ہے, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. تو وہ کیا اکھاڑ لیں گے جب آپ اپنے خرچے پہ کر رہے ہو, گھر بھی آپ کا اپنا ہے, سب کچھ جب آپ خود پرووائڈ کر رہے ہو, تو پھر کیا بھائی, جب خود بندہ کما رہا ہو نا ایسی کی تیسی. یار خدا کی قسم, یہ اتنی بڑی نعمت ہے نا کہ آپ کما رہے ہو, اتنی بڑی نعمت ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی ڈر رہا ہوتا ہے تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے. یار تو جب کما رہا ہے, ڈرتا وہ ہے جو کسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہو, پھر پریشانی کی بات ہے. جب آپ کما رہے ہو, لوگ کہہ رہے تھے ہمیں خاندان نکال دے گا, تو کوئی بات نہیں, خاندان نکال دے گا تو آپ کا اپنا خاندان ہو جائے گا. جب آپ 4 شادیاں کرو گے, آپ کے بچے ہوں گے, تو آپ کا جو خاندان تھا نا پہلے, وہ آپ کے خاندان کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہوگا. بہت گہری بات ہے, بہت گہری بات. بسم اللہ الرحمن. دوبارہ سے مثال سے بات سمجھاتا ہوں, اوپر سے گزر گئی ہے. اصل میں غریب لوگوں کو بات سمجھانا بہت مشکل کام ہے یار. دیکھو آپ کے خاندان میں ابا ہیں, اماں ہیں, دادا وادا تو آج کل ہوتے نہیں ہیں, پہلے ہی فوت ہو چکے ہوتے ہیں. وہ شادیاں دیر سے ہوتی ہیں, پھر صحتیں بھی خراب ہیں, تو دادے وادے آج کل مارکیٹ سے شارٹ چل رہے ہیں. ایک آپ کے ابا ہوں گے, ایک آپ کی اماں ہوگی, ایک بھائی ہوگا, ایک بہن ہوگی. یہ ٹوٹل خاندان ہے. اس کو خاندان بولتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے یار. یہ ٹوٹل کیا ہے؟ ایک ماموں ہوگا, ایک چاچو ہوگا, یعنی
7-8 سے زیادہ افراد نہیں ہوں گے آپ کے, بہت لگا لو 10 افراد ہیں جس کو آپ اپنا خاندان کہہ رہے ہو, جس کے بارے میں ڈر ہے کہ وہ آپ کو نکال دیں گے. کما آپ خود رہے ہو, بشرطے کما نہیں رہے تو پھر بھائی جس کا کھاتے ہو اس کی سننی پڑتی ہے, پھر نہیں ہوتا یہ. اس لیے نوجوانوں کو میں کہتا ہوں جلدی شادی کرو لیکن اپنے خرچے پہ. ابا اگر اپنے خرچے پہ کرا دے تو سبحان اللہ, کیا بات ہے, ابا کرا دے تو سبحان اللہ, لیکن ابا کراتے کہاں ہیں آج کل. تو اب کیا ہوا, 10 افراد تھے خاندان کے, آپ کما رہے ہو, آپ نے ابا کو, پہلے تو شریفوں کا طریقہ یہی ہے, ابا اماں کو بھیجو رشتہ لینے کے لیے, شریفانہ طریقہ یہی ہے, ابا اماں جائیں شادی کرائیں. لیکن یہ اس صورت میں کہ ابا مان نہیں رہے ہیں, نہیں کرنی نہیں ہے, نہیں کرنی نہیں ہے, یہ بھی نہیں کہ یہاں کرو وہاں نہیں کرو, کرو ہی نہیں, ابھی تمہاری عمر ہے شادی کی, یہ اس طرح کی باتیں ابا کر رہے ہوتے. ابھی یہ اس عمر میں شادیوں کی باتیں, پہلے بڈھے ہو جاؤ تمیز سے, اس کے بعد بات کرنا. یہ تو ایسی سچویشن میں آپ نے کیا کرنا ہے, جب آپ کما رہے ہو تو ابا تو کر نہیں رہے بھائی, بلکہ پابندی لگائی ہوئی ہے, تو پھر کرو, گھر ارینج کرو, نان نفقہ برداشت کرو, پیغام بھیجو. اول تو شادی رشتہ کوئی دے گا ہی نہیں, پہلی بات تو یہ. لڑکی والے بھی تو ڈر رہے ہوتے ہیں یار, جب فیملی انوالو نہیں ہے تو یہ پتہ نہیں کیا کرے گا ہماری بچی کے ساتھ. تو لڑکی والے اگر اس بیس پہ منع کر دیں تو ان پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ وہ ڈر رہے ہوتے ہیں. بہرحال آپ پہ کسی کو بہت اعتماد ہے اور اس نے نہیں منع کیا اور کر دی شادی, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ہو گئی شادی. یا کوئی گرل فرینڈ بنائی ہوئی ہے, حرام رشتہ ہے, تو اس کو تو حلال کرنے کے لیے نکاح کرنا پڑے گا. تو اب آپ نے کر لی شادی, اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, خرچہ بھی میرا ہے, گھر بھی میں نے رینٹ پہ لیا ہوا ہے, لیکن خاندان نے کیا کر دیا, بائیکاٹ. کوئی بات نہیں, ایسی 4 کرنے کے بعد 5 تو ٹوٹل یہ آپ خاندان کے افراد ہو گئے, آدھا خاندان تو آپ کا ہو گیا نا. 10 تھے افراد, اب آپ ٹوٹل کتنے ہو, 5. پہلے سال میں 4 بچے, اسپیڈ مسلمانوں کی الحمدللہ. 4 بچے ہوتے ہی آپ کے خاندان کے کتنے افراد ہو گئے, 9. 5-6 سال میں خاندان واندان کی 2 ٹکے کی ویلیو بولو, 7-8 سال گزر جائیں گے زیادہ زیادہ, اس کے بعد آپ کا خاندان ہوگا. وہ آپ بولو گے خاندان اس کو بولتے ہیں, تو تم کیا خاندان کی رٹ لگائی ہوئی ہے, خاندان اس کو بولتے ہیں, صحیح ہے نا, یہ ہے خاندان. بیٹے ہوں گے, بیٹیاں ہوں گی, اور جب عمر 40-50 سال ہو گئی, بہویں, داماد, پوتے, نواسے, او بھائی مرو گے, جنازہ اپنے خاندان والے ہی اتنے ہوں گے. میرے کو جن کی بڑی فیملی ہے نا, وہ بوڑھے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں, بیٹا مروں گا, کندھا دینے والے بہت ہیں. تو یہ انگریز ہے جس کے کندھا دینے والا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے بیچارے کا, تبھی وہ انگریزوں نے بھی جلانا. گورنمنٹ میت اٹھا کے لے جاتی ہے, ماں مرتی ہے. بہت سے ایسے کیسز ہیں 3-3 دن تک پتہ ہی نہیں چلتا کہ ماں مر گئی ہے. ایک آدھ بچہ ہوتا ہے, اگلے محلے میں رہ رہا ہوتا ہے, ماں بھی بڈھی بیچاری اکیلی ہے. اتنے کیسز ہیں جاپان میں بھی اور مغربی ممالک میں بھی. 3 دن بعد دیکھا کہ یار وہ تو بدبو آ رہی ہے, تو پڑوسیوں نے بتایا تمہاری اماں کا انتقال ہو گیا ہے. تو ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے میرے بھائی, اس لیے رشتے شادی سے بنتے ہیں, اولاد سے وجود میں آتے ہیں. تو اپنا خاندان آباد کرو, دادا پردادا بن کے مرو, مرتے ہوئے بھی مزہ آئے گا, سمجھ رہے ہو. مرنے بھی نہیں دیں گے اتنے آرام سے بچے پوتے نواسے, خیریت پوچھتے رہیں گے, ورنہ تنہائی کی ٹینشن سے ہی مر جاؤ گے. پھر لوگ کہتے ہیں اتنے بچے ہوں گے تو بگڑ جائیں گے. بھائی صاحب 2-4 بگڑنے کے لیے اسپیئر میں رکھو, 2 ہی ہوئے وہ بگڑ گئے تو افورڈ نہیں کر پاؤ گے. اتنے سارے ہو گئے, ایک آدھ بگڑ بھی جائے کوئی ٹینشن کی بات بولو نہیں ہے. آدم علیہ السلام کے اچھے خاصے بچے ہوئے تھے, ایک قابل بگڑا ہوا بھی نکلا تھا, افورڈ کر لیا آدم علیہ السلام نے, ٹھیک ہے نا. اگر 2 ہی ہوتے اس میں مسئلہ خراب ہو جاتا. اچھا بھائی, لیکن نہیں آئے گا. ڈھیٹ لوگوں کی, غریبوں کی سمجھ میں بات کہاں آتی ہے غریبوں. اگر یہ ہو گیا بھائی. اور باقی خود سے استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے, 2 رکعت پڑھو وضو کر کے. ایسا نہ ہو پوری کلپ کو فوکس کریں بغیر وضو کے ہی پڑھ لیں. وضو کر کے 2 رکعت پڑھو, کوئی اس کے لیے متعین ٹائم نہیں ہے. تہجد کا ٹائم سب سے بہتر ہے, اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. 2 رکعت پڑھی, استخارہ کی دعا مانگی. بہشتی زیور جو چھپی ہوئی ہے, تسہیل بہشتی زیور کے نام سے جامع ترشید نے آسان کر کے چھاپا ہے, اس کو وہ خرید لو. اس میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے, اللہم انی, صحیح بخاری مسلم کی دعا ہے, حدیث ہے, اللہم انی استخیرک بعلمک. وہ پوری دعا آپ نے پڑھی, اور اس میں جو الفاظ ہیں بہشتی زیور میں اس کا پورا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس لفظ پہ آپ نے جا کے یہ سوچنا ہے کہ ان کنت تعلم ان ھذا الامر, اے اللہ یہ کام اگر تیرے علم میں میرے لیے بہتر ہے تو کر دے, بہتر نہیں ہے تو ہٹا دے. تو اس امر پہ آپ نے سوچنا ہے کون سا کام, ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, بس دعا مانگی چلے, سونا وونا نہیں ہے اس کے بعد, نہ خواب آئے گا کچھ. تو بہتر ہے 1 سے لے کے 7 دفعہ تک یہ کر لو آپ عمل. تو پھر اللہ سے اچھی امید لگاؤ کہ انشاءاللہ اب جو ہوگا میرے حق میں بہتر ہوگا. کرنا وہی ہے جو کھوپڑی میں آ رہا ہے.
سمجھ رہے ہو؟ ایسا نہیں استخارے کی وجہ سے کھوپڑی میں آ کچھ اور رہا ہے کر کچھ اور رہے ہو آپ تو. اور مشورے کی اہمیت شریعت میں استخارے سے زیادہ ہے. مشورہ بھی لینا ہے لوگوں سے, پھر جا کے فیصلہ کرنا ہے. باقی خواب میں کوئی اشارہ بشارے کی وہ نہیں ہے کہ پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے, یہ سب لوگوں کے اپنے تخیلات ہیں. اچھا رشتہ ہے تو استخارہ ضرور کرو, لیکن اچھے رشتے کا انکار مت کرو. استخارے کی بھینٹ نہ چڑھاؤ اچھے رشتوں کو. مفتی صاحب میرے شوہر نے دوران پھول کال پہ مجھے کہا ہے کہ جاؤ میری طرف سے تم کو طلاق ہے, پھر دوبارہ کہا کہ میری طرف سے تجھے طلاق ہو گئی سمجھ, اور اب کہتے ہیں کہ وہ تو میں غصے میں آ کر کہا تھا, برائے مہربانی غصے میں ایک طلاق تو ہو گئی ہے, دوسری دفعہ جو کہا میری طرف سے طلاق ہو گئی ہے تو یہ پہلی طلاق ہی کی خبر دے رہے ہیں کہ میں دے چکا ہوں تو ہو گئی ہے وہ, تو وہ ایک ہی طلاق ہے اس سے. لیکن طلاق غصے میں ہی دی جاتی ہے, محبت سے کوئی بھی نہیں دیتا بھائی. بیگم کو کیک پیسٹری پیش کر رہے ہیں اور طلاق دی جا رہی ہے. میرے والد اور سسر آپس میں بھائی اور ان کے آپس میں اختلافات ہیں, ان کی وجہ سے میرا گھر خراب ہو رہا ہے, میں ان دونوں کو چھوڑ دوں یا بیوی کو چھوڑ دوں؟ بیگم کو لوگ کہ دونوں سے الگ ہو جائیں, دونوں سے سلام دعا کی حد تک تعلق رکھیں بس, السلام علیکم وعلیکم السلام, سب سیٹ ہے. کہیں گے تمہاری بیگم یہ, بھائی میری بیگم ہے, ابا آپ اپنی بیگم کے بارے میں یعنی میری والدہ کے بارے میں آپ مجھ سے ڈسکشن کریں. ہاں میری بیگم آپ کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہی ہے تو مجھے ضرور بتائیں, اس کو میں انشاءاللہ ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا. تو جہاں گھریلو مسائل چل رہے ہوں بیگم کو خاندان سے الگ رکھو. جوائنٹ فیملی میں رہنا بہت ساری برکتوں کا ذریعہ ہے, لیکن یہ برکتیں جب ہوتی ہیں جب دل بڑے ہوں, ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں, ریلیشن بنانے کے لیے قربانی دینا جانتے ہوں. آج کل یہ قربانیاں مارکیٹ سے شارٹ, ریلیشن کے چکر میں جو تھوڑا سا ریلیشن ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اس لیے میں تو بھائی اسی کا قائل ہوں, شادی کر کے بیگم کو الگ رکھو آپ, لیکن جو جوائنٹ میں رہ رہے ہیں اور خوشی سے رہ رہے ہیں وہ رہتے رہیں, وہ رہتے رہیں. دوسری بات یہ کہ جب کوئی بڑا ویژن آپ کے سامنے ہوتا ہے نا تو چھوٹے ویژن کو قربان کرنا پڑتا ہے. اب میں اپنی مثال دوں آپ کو, ہمارا ویژن ہے دنیا میں دین کی دعوت کا کام کرنا, تبلیغ کرنا, مسائل سے لوگوں کو آگاہ کرنا. یہ چھوٹا ویژن میرا خیال ہے نہیں ہے, بڑا ویژن ہے یہ. اب میں اگر ساس بہو کے جھگڑوں کو بیٹھ کے گھر میں نمٹاتا رہوں میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اس لیے میں نے اصول بنایا ہوا ہے بھائی جو بیٹا شادی کرے گا نا گھر الگ لے کے دے, بہو وہاں آئے گی. مجھے نہیں خطرہ کہ میری بہو سے پھڈے ہوں گے, مجھے خطرہ یہ ہے کہ ساس بہوؤں کے ہوں گے. خطرہ یہ ہے یعنی ہمارے بچوں کی ماں اور ہمارے بچوں کی بیگم کا آپس میں پتہ نہیں ہے محبت والا ریلیشن ہو یا نہ ہو. کہاں آج کل ہوتا ہے, بہو آڑی ترچی نکل آئی, بہت کچھ خطرات ہوتے ہیں. تو اس لیے بھائی شروع سے ہی میرا اصول یہ ہے کہ یار اب یہ ٹینشنیں نہیں پالنی ہم نے. تو سوکن کے جھگڑے تو انسان برداشت کرتا ہے, وہ تو مجبوری ہے نا. شادی جب کرو گے تو سوکن کے مسائل تو ہوں گے, تو جو جھگڑے ہم نے خامخواہ کے جھگڑے کیوں برداشت کریں ہم, کیا خیال ہے بھائی؟ تو حکیم الامہ مولانا تھانوی رحمہ اللہ کے والد صاحب نے بھی یہی کیا تھا, پہلے بچے کے لیے گھر کا الگ انتظام کیا, اس کے بعد بولا بہو ادھر جائے گی. تو بہو ادھر گئی ہے جی, اچھا کوئی بات نہیں, تو بہو ادھر جائے گی ادھر نہیں آئے گی. کیونکہ وہ آدمی کا مائنڈ بھی اگر پیسفل نہ ہو تو انہیں جھگڑوں میں گھر آئے, آج بہو نے یہ کہہ دیا, ساس نے یہ کہہ دیا, بٹھا کے. اور خواتین کے مسئلے کسی کا باپ نہیں حل کر سکتا. یہی فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ ان میں غلطی کس کی ہے. آپ اس کی سنو گے آپ کو لگے گا وہ غلط ہے, اس کی سنو گے آپ کو لگے گا وہ غلط ہے, یہ صحیح ہے. ایک پاگل ہو جاتا ہے آدمی اس میں. تو یار جس نے کوئی بڑا کام دنیا میں کرنا ہو, وہ شادیاں تو کرنی ہے بچوں کی. گورے نے تو حل یہ نکالا کہ شادی نہ کرو تاکہ ٹینشن ہی نہ ہو. چاند پہ پہنچنا ہے, بہو روک ہی نہیں سکتی ان کو. ہمارے یہاں سائنسدان اگر چاند پہ جا رہا ہوتا, پیچھے سے سسر صاحب کا فون آ جاتا, بقرعید آنے والی ہے اور تو کہاں جا رہا ہے؟ چاند پہ جا رہا ہے بھائی, میں آ رہا ہوں, سالے آ رہے ہیں تیرے. تو ہمارے یہاں تو یہ مسئلہ ہوتا نا, انگریز نے کہا ترقی کو فوکس کرو, شادی وادی کو کیا کرو سائڈ. لہٰذا چاند پہ تو پہنچ گیا وہ, لیکن فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی ہو گئی. عجیب سا سیٹ اپ وجود میں آ گیا ہے. انڈیویجول لائف ہے ہر ایک کی. تو 2-4 آدمی چاند پہ پہنچ گئے, لیکن جو نہیں پہنچے ان بیچاروں کا کیا کر دیا, بیڑا ہی غرق کر دیا. تو ہم کو تو چاند کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں میرے بھائی. اس لیے ہم نے شادی تو کرنی ہے, لیکن اس کے جھگڑوں سے بچنے کے لیے ہم نے پہلے سے انتظام کرنا ہے کہ 2 خواتین کو آپس میں بیٹھنے ہی نہ دو. 2 خواتین ساس اور بہو ایسے جیسے اسرائیل اور فلسطینی, تو ان دونوں کو آپس میں بیٹھیں گے تو پھڈے ہوں گے. لہذا شروع سے ہی کیا رکھو بھائی الگ. آدمی اپنی بیوی کی خامیاں برداشت کر لیتا ہے کیونکہ اس کے بہت سارے اس سے مفاد بھی وابستہ ہوتے ہیں. ساس کیوں برداشت کرے گی بہو کی خامیاں؟ سسر کیوں برداشت کرے گا بھائی بہو کی خامیاں؟ ساس برداشت کر لیتی ہے, پھر مرد بھی کر لیتے ہیں برداشت کہ یار چلو ان کا اپنا گھر ہے, ہم نے زندگی گزار لی, ان کو گزارنے دو.
خواتین کے لیے بڑے مسئلے ہوتے ہیں، ان کا تھوڑا اللہ نے ان کو سمجھ بھی نسبتاً کم دی ہوتی ہے، سوائے ان خواتین کو جو میرا بیان سن رہی ہیں ان میں تو بہت زیادہ سمجھ ہے. خواتین کو یہ بول دو نا ان کی عقل مردوں سے کم ہوتی ہے، دماغ ایسے کمنٹس آتے ہیں نیگیٹو، مجھے لگتا ہے یوٹیوب میرا چینل ہی اڑا دے گا. تو اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں، بہت سی خواتین آدمیوں سے زیادہ ذہین ہوتی ہیں، بہوؤں سے بہت محبت کرتی ہیں، بہوؤں کو اپنی بیٹیوں کی طرح پالتی ہیں. ایسی بھی الحمدللہ خواتین ہیں. بعد میں جھوٹ بولنے پہ توبہ میں کر لوں گا بعد میں 2 رکعت پڑھ کے، لیکن بہرحال ایسی خواتین کیا ہیں، بہوؤں کو بیٹی کی طرح سمجھتی ہیں، اور بہویں